and Assalamu alaikum. Today at the Career Talks, we have the honor of welcoming a powerhouse personality, a pioneering figure in information technology and health informatics. Someone whose contributions has been instrumental in revolutionizing the digital landscape of Pakistan. He is also a certified ISO 9000 lead auditor and has played a crucial role in establishing quality systems at Pakistan's first ISO certified hospital, the Kidney Center, Karachi. With nearly over 3 decades of rich and unmatched experience when it comes to the IT sector, he has been the face of digital transformation for leading the design, development, and implementation of Pakistan's first paperless hospital, a groundbreaking achievement in itself at the nation's digital landscape, transforming healthcare technology across and over 45 hospitals nationwide. For his tremendous efforts and offerings, he has been very actively recognized internationally, including being honored as a master and later as a legend at the World CIO 200 Summit. He was also on the cover feature of the CIO magazine, and in the same year was conferred the ICT Best CIO Award. He is also globally recognized in the Book of Titans as a healthcare leader, and also distinguished in the DG Feature magazine for his contributions to the cyber world. He has played an absolutely pivotal role in advancing his mission to deliver free and quality healthcare through innovation, but most importantly, through efficient technological advancements and solutions. Over the course of his impressive career trajectory, he has been in sectors that go far beyond healthcare, ranging from banking and education to defense and manufacturing. He has been the driving force of Pakistan's digital healthcare landscape with unparalleled IT solutions and advancements. It is an absolute honor for me to be speaking to none other than the Chief Information Officer of Indus Hospital and Health Network, Mr. Shakeel Akhtar. Assalamu alaikum, sir. I hope I did justice to what you have been doing. I was very impressed that the career trajectory actually combines the clinical insights that you have today with the technical and the technological advancements. And you have created a blend so powerfully that we have now been declared as, in Pakistan, we have a hospital that is titled and is declared as a completely paperless hospital system. So I think it's a huge and remarkable achievement, and I cannot be more honored to have you at the studios at Denning Career Talks. So thank you so much once again. Thank you very much for having me here. Since the audience is going to primarily have a lot of students and young professionals, and now since Denning is also moving and paving towards computer sciences,
it is very important for us to get your very invaluable insights as to how to craft a way for them. And I think earlier in our conversation, we have been discussing very fascinating stories with you and the students. So we would like to touch on that also. But when you talk about being inspired towards information technology, did you find your way towards healthcare? Was it a conscious move? Did you tap into a certain aspect where you identified a gap in the market that you said that, okay, fine, if I am somebody who has a very strong command over information technology and I've reached that level of my acumen and aptitude being extremely prolific in that ambit, I would rather need to be a public servant and would rather cater to the healthcare sector and industry. Just expound a little on that. First of all, thank you very much for the wonderful introduction, by the way. Thank you. I'm really impressed. Thank you. Secondly is, I started my career in 1987 as a software developer. Right. I'm a purely software developer guy, made in Pakistan. And since 1987 till 1996, I've been doing a lot of the other projects, including, like you said, banking and education. Yes. I spent most of the time with the software development things and ended up as a project manager. People who understand software development life cycle, they understand the role of a project manager. So, but in 1996, I joined Kidney Center. Right. At that time, this was the first time actually I got introduced with the healthcare and management and HMIS and what exactly the doctors do, what exactly the nurses do. When they were asking me in the question in the interview that, have you ever been in the hospital? I said, never been in the hospital. I never knew what exactly the hospital management system does. Right. But I realized, I really actually realized that there is a lot of potential available in the healthcare industry. People are rather scared coming into the hospital as a worker, other than hospital doctors and nurses. IT के लोगों को ना banks और वो ज़्यादा attract करते हैं. जी. But unfortunately, healthcare में आज भी ये मसले. But they were rather scared of coming into the healthcare industry. Right. They don't understand the terminology, the vocabularies, the way the doctor says to talk to the patient, workflows. That's not clear actually. 4 years by working with the Kidney Center and while I was doing as a ISO certification as well. So I got a chance, Alhamdulillah, Allah Ta'ala ne mujhe diya ek mauka to understand what exactly the healthcare system is. And then I realized that this is the way, this is the path I need to select. Because इसमें मैं अगर अपने वालिद साहब की एक बात को अगर कोट करूँ, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे वालिद साहब एक कहा करते थे कि अपने आप को कभी रेगिस्तान की ऊँट की मिसाल ना बनाओ. अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली रेगिस्तान का ऊँट? आई मीन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड. हम होता है ना बाप की बात बेटों को कभी समझ नहीं आती, हमें भी नहीं समझ आती थी. फिर उन्होंने आहिस्ता एक्सप्लेन करते थे कि जो रेगिस्तान का ऊँट होता है जब वो सुबह सो के उठता है और चूँकि रेगिस्तान चारों तरफ से एक जैसा होता है तो उसको याद नहीं होता कि वो कहाँ से आया था, किधर जाना है, उसको ये पता नहीं होता. उसका मतलब क्या होता है? नो विजन, नो टारगेट, नो ऑब्जेक्टिव and no history. It's all gone. रात को आप सोए तो आप कुछ भी नहीं थे और आप सुबह उठते थे. वो हमें अब बचपन से हमारे वालिद साहब बात क्या करते थे. I realized when I जहाँ से मैं बात कर रहा था कि जब किडनी सेंटर में जब ये चीज़ मैंने देखी कि हम हेल्थ केयर के अंदर काम कर रहे हैं, I realized कि this is the path, this is probably the thing which I might do this. उसके बाद फिर वो जैसे मैं आपको कह भी रहा था पहले कि वो मैंने घोड़े की तरह ना दोनों अपने यहाँ लगा लिए और सिवाय हेल्थ केयर के फिर कुछ देखा ही नहीं. 1996 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने हेल्थ केयर में जो कुछ काम किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे मेरे साथियों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और लेकिन फोकस इसी पे रखा. आपको जब मैं अमूमन अपने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को या व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू नीड टू फोकस वन थिंग. अपनी ज़िंदगी में मैं अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये कर लूँगा, या अगर ये हो गया तो मैं कर लूँगा. तो मैं अमूमन उनसे कहता हूँ अपनी ज़िंदगी से अगर को निकालना पड़ेगा. आपने कुछ करना है, यू हैव टू डू इट, यू जस्ट डू इट, यू स्टार्ट डूइंग इट. यू डोंट नीड टू थिंक कि अगर ये हो गया तो मैं ये कर लूँगा.
So, but The ifs and buts shouldn't be ifs there. and buts should not be there. If you start doing it, if you want to do something, just do it. Just start doing. एक माउंटेनर से किसी ने सवाल किया कि what exactly you do, आप इतने बड़े बड़े माउंटेन जो है सर कर लेते हैं, what exactly your strategy is? He just said one statement. He said, I start walking. मैं चलना शुरू कर देता हूँ. तो that's the strategy. आपने पहाड़ सर करना है, आप चलना शुरू कीजिए, पहाड़ पहुँच सकते हैं, आप टॉप पे पहुँच जाएंगे. तो अब मैंने भी शायद यही किया कि I start walking. Alhamdulillah Rabbil Alamin, आज आपके सामने. Bilkul. And I will take this fascination and this dedication towards a particular sector is uncanny in today's world. We also, even as coaches, encourage students to get a bit diversified, get experience in diverse sectors. Don't be fixated on one. Now, when we study your trajectory, we get to see that there was a flavor of banking, there was a flavor of education, defense, manufacturing. You then penetrated into the healthcare sector, and then you stayed there. Now, from general IT, general information technology, this transition towards a much more specialized zone, what difference and distinction did you feel? Or the core, the dogmas, the core principles, the roots are still the same? Or there has to be a certain different perspective or approach towards getting into the information technology of healthcare advancements and technology in particular? I'm sure you must be aware the working style of a software developers. Yeah. What they do is they drill down the entire business processes. They try to understand what exactly, if this and then this, the normal statement, if else then, Yeah. So what the developer is doing is that he's basically going into drill downing each and every business aspect, the business processes, the activity, what the doctors do, what the, अगर आप डॉक्टर को ना भी लें, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, बैंकर को भी ले लें, तो वो हर स्टेप को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. अच्छा, वहाँ से फिर आपको ये समझ आ जानी शुरू होती है. तो अगर जो आपका सवाल है उसमें ये डिफरेंस तो वैसे बहुत ज़्यादा है. देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द हेल्थ केयर इंडस्ट्री बिकॉज द बिजनेस प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट. सेकेंडली ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड हैं. इंसान की बॉडी है ना, मैं सर से लेके पाँव तक 100 से ज़्यादा सिस्टम हमारे अंदर मौजूद हैं. इफ़ वी आर गोइंग थ्रू विद वन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मुझे किडनी के ऊपर कुछ काम करना है, तो किडनी की एक्टिविटीज़ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और डेवलपर को पता होनी चाहिए. देयर आर 100 थिंग्स कुड बी दैट. फिर दूसरा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से सेवियर नहीं होता है. ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग. वो बिल्कुल एक ग्रीक होती है उनके लिए. हमारे लिए मेडिकल ज़बान ग्रीक होती है, उनके लिए टेक्नोलॉजी ज़बान ग्रीक होती है. That's the biggest thing which software developer has to come up with a solution. Right. He need to understand and then come up with a solution and just saying कि अच्छा ये अब ऐसे नहीं क्या ऐसा करेंगे. तो वो चीज़ों की वजह से मुझे ये लगता है कि ये एक चेंज तो बहुत ज़्यादा है. लेकिन फिर वही बात रिपीट करूँगा कि जब आपकी विल हो कि आपने करना है तो फिर वो हो जाता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एथिक्स वही हैं, प्रोसेसेस वही हैं. हम जिस तरीके से नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. सॉफ्टवेयर कोडिंग सिस्टम मैकेनिज्म वही रहते हैं. तरह के एप्लीकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं. दैट्स द सेम थिंग. हम जैसे हम ऑरेकल में पहले काम करते थे, अब हमने कुछ और टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया. सो थिंग्स आर सेम. क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसी तरीके से चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं. जो मार्केट इंडस्ट्री में जिससे दूसरी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट कर रहे हैं वहाँ भी करते हैं. बट द ओनली डिफरेंस इज business processes. Somebody has to understand the business process first. Right. हम लोग सोचो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो इसलिए हमें डिफिकल्टी नहीं होती. लेकिन उन प्रोसेसेस को फिर इवैल्यूएट करते हैं. फिर उसके बाद अपने आप को आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में, हेल्थ को भी छोड़ देते हैं, किसी भी बिजनेस डोमेन में आप जा रहे हो, अपने आप को उसके शूज़ में बिठा के देखना पड़ेगा. अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के शूज़ में बैठ के देखना होगा कि ये करते कैसे हैं, क्या करते हैं. आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद द किडनी सेंटर, शुरू के पहले 3 महीने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. इट वाज लाइक मुझे पता नहीं कहाँ ला के बिठा दिया.
I did a simple job. 3 महीने तक मैं हर रोज एक पेपर और पेन लेके किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाके पीछे बैठ जाता था उनके. मैं ऑपरेशन थिएटर्स में बैठा हूँ, आईसीयू में बैठा हूँ, मैं नर्सेस को काम करते देखा है, मैंने डॉक्टर्स की ओपीडीज अटेंड की हैं, मैंने इवन जो फार्मेसीज में बैठ के देखा, लेबॉर्ट्री में बैठ के देखा, रेडियोलॉजी में बैठ के चीज़ों का प्रोसेस होते देखा. सो आई जस्ट ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली दे डू फॉर 3 months. And is that the job of an auditor to actually, do? Kind of a thing. Yeah, But okay. Kind of a thing because But I you need to went the understand. extra mile, you're saying. Exactly. Yeah. अब उससे मुझे डबल फायदा हुआ. एक तो मेरे एक तरफ मेरा एज एन ऑडिटर मुझे समझ आया कि इसको ये करते कैसे हैं, तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, वो मुझे समझ आया. दूसरी तरफ मुझे जब चूंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवा रहा था एज अ CIO ऑफ द टिकटिंग सेंटर, मुझे ये पता था कि मुझे ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट करवाना है, तो मुझे उसमें भी फ़ायदा हुआ. तो मुझे डबल फ़ायदा हुआ. लेकिन मैंने वो 3 महीने बहुत डिवोटेडली बैठ के पहले उनको समझा है. देखिए, मैं आमतौर पे एक जुमला बोलता हूँ कि अगर किसी इंसान को ये लगे ना कि वो बहुत चैंपियन हो गया, बहुत स्मार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया, तो उसको गन यहाँ रखनी चाहिए और ट्रिगर दबा देना चाहिए. बिकॉज ना उसको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत है, ना किसी और को उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है. हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं होते, हम हमेशा लर्निंग फेज में रहते हैं. मैं चाहे कुछ भी हो जाऊँ, आज मैं जो भी कुछ अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं हर रोज़ एक नई चीज़ सीखता हूँ. और जब मुझे मेरा कोई एक इंटर्न आके कोई चीज़ सिखा के चला जाता है बाज़ वक़्त, और मैं उससे भी सीखता हूँ, तो आपको बैठ के आप कोई शर्म नहीं करें. आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए या आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के हैं, इसका मतलब ये नहीं है. आप बैठे अंडरस्टैंड करें उनके उसकी चीज़ों को, उसकी नॉर्म्स को समझें, उसकी वैल्यूज़ को समझें, उसकी ड्रिल डाउन करें, उसे क्वेश्चन करें. ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी डोमेन अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. मैं बड़े शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करेगी ही जब उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स पैदा होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के अंदर, नॉट दी डोमेन साइड. सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम में से कोई डोमेन एक्सपर्ट पैदा होगा तो ही वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी या वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे वो तरक्की कर पाएंगे. क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा, अगर मैं आज जाके बैंक में बैठ जाऊँ और मुझसे ये कहा जाए कि जी वो बैंकिंग वाले जो है वो अपनी जो ज़ुबान बोलते हैं वो बोलना शुरू कर दें, तो मेरे तो वो चौथे मतलब मुझे लगेगा कि वो जो हमारे शोएब की जो है ना बाउंसर है, हाँ, 6 फुट ऊपर से गुजर जाएगी. ठीक है ना. तो टेक्निकली स्पीकिंग यू नीड टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द यूज़र. यू नीड टू कम डाउन, उसकी टेक्नोलॉजी समझ के हिसाब से आप नीचे आइए, उसको समझें, उसको समझाएं कि आप क्या समझना चाहते हैं. और एक बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर आप राइट क्वेश्चन करेंगे तो राइट आंसर मिलेगा. बिल्कुल. If you haven't asked the right question, how you can get the right answer? Certainly. Sir, I think this is very fascinating for us to understand that, the transition in certain areas becomes, there are commonalities, but it's very important, like you mentioned, that irrespective of any sector, that any individual with that particular IT acumen is stepping into, will have to get into the intricacies of the business, of the roots, of the operations, of the processes, and learn the processes and take notes, and then identify the gaps. Now, while identifying these gaps, you just not only identified gaps and fill those in and made Kidney Center being the first hospital which was ISO certified in all their operations and processes, but then you also were courageous enough to then took another challenge of making a paperless hospital. How did you even conceptualize that idea? Where was it coming from? Was it, हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं epiphany आई थी. Was it an epiphany, एक ऐसी idea, आ गया बस कि अब, this is my passion, I'm going to do this? Or was there any challenge that you faced that you thought that, okay, fine, now putting my foot down, this is what it is. This is what my goal is. I have to make this particular embodiment a completely paperless structure. How did you overcome that challenge, if there was any, and how did that actually happen? Technically, 3 things. Okay. One, this credit goes to my mother actually. अच्छा. मेरी अम्मी was too much, हम लोग सारे भाई डिफरेंट शहरों में रहते हैं, तो she used to travel a lot.
when she is traveling, उनकी जो मेडिकल फाइल थी वो उनके साथ घूमती थी, यू नो, पेपर फाइल्स जी. तो वो मुझे बड़ा होता था कि अम्मी का सामान तो पैक करना है अपनी जगह है और एक फाइल को भी साथ में भेजना जरूरी है, तो कभी मिस हो जाए तो शी कुड हैव अ प्रॉब्लम. तो मुझे यह होता था, मैं उस ज़माने में 90s की बात बता रहा हूँ, मैं उस ज़माने में अम्मी की जो मेडिकल फाइल थी वो स्कैन कर करके मैं उसको रखा करता था. और वहाँ से मुझे ये समझ में आता था कि हम मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन क्यों नहीं करते, पहला चल. दूसरा जो था पे किडनी सेंटर में जब मैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कर रहा था, उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ मेरे सामने आती थी, बहुत सारे पेपर आते थे, मैं उन लोगों से बात करता था कि यार इसको सिस्टम में बना, वी कैन मेक इट सॉफ्टवेयर फॉर दैट. बट किडनी सेंटर वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम टू गो फॉर अ पेपरलेस सिस्टम और मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन. दे वर नॉट रेडी फॉर दैट. Even after kidney center, when I work with other hospitals in Karachi and outside Pakistan, वो भी उनको भी मैंने कहा कि यार this process can be computerized, we can do medical record things, but they were scared actually. Dr. Bari is a brave person actually. Dr. Bari, everybody knows him. He's a brave person. He always take risk. किसी वक्त मैंने जब उनसे पहली दफ़ा ये बात हुई कि हम पेपरलेस सिस्टम बनाएं, तो ये कहा यार चलो करते हैं आगे, लेट्स डू इट. तो जब उन्होंने कहा लेट्स डू इट, तो बस फिर हम लग गए. तो स्टार्ट यहाँ से हुआ कि मुझे ये समझ में आता था कि हम ये जो चीज़ें हम करते हैं इसको हम इसको पे कर सकते हैं. तो चैलेंजेस की आपने बात की, देयर वर सो मेनी चैलेंजेस. द फर्स्ट चैलेंजेस जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, द फर्स्ट चैलेंज वो द रिसोर्सेज. वी आर गोइंग टू डेवलप अ पेपरलेस सिस्टम, ठीक है. अब हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास कोई रिसोर्स, हमें वहाँ पे कोरंगी जिस जगह पे हमारा हॉस्पिटल है आज, अब तो फिर भी बहुत सारे लोगों को वो समझ आ गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पीछे बन गई, तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो लोगों को आइडिया हो गया. बट इन 2005 व्हेन आई जॉइन इन दिस हॉस्पिटल, तो उस वक्त दैट वाज काइंड ऑफ अ नो गो एरिया, काइंड ऑफ काफ़ी प्रॉब्लम थे उस इलाके में. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लोग उधर आते ही नहीं थे. हम क्वार्टर ऑर्डर पेज का डॉन का ऐड देते थे, 3 एप्लीकेशन आती थी, और अनफॉर्चुनेटली हमें बड़े उसमें फिर हमने बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ चीज़ें की. जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमने गली के टीचर को रिक्वेस्ट किया, और वो उसने हमको फिर हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिए अपने जिनको कि हमने बाद में यूटिलाइज़ किया. आज भी उनमें से 4-5 मेरे पास मौजूद हैं. उस तरह के बहुत सारे लोग हमें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा. द सेकेंड चैलेंज, द बिगेस्ट चैलेंज इज द पीपल हु आर गोइंग टू यूज इट, दे वर नॉट कंप्यूटर सेवी एट दैट टाइम. अभी तो आजकल तो फिर भी इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी की जनरेशन काम चल रही है, इसलिए इतना डिफिकल्टी नहीं था. लेकिन उस ज़माने में तो कीबोर्ड माउस ही नहीं चलाने आते थे लोगों को. मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक हमारे पास एक नर्सिंग का ग्रुप आया था, वो माउस को हाथ नहीं लगाती थी. जब उनको कहा गया ये माउस है, तो वो तो और दूर भाग गई थी कि ये माउस है, ठीक है. तो दूसरा था कि उनको माउस को जो है ना, वो ऐसे, हम तो माउस को ऐसे पकड़ के चलाते हैं ना, वो माउस को ऐसे धक्का दे के चलाते हैं. माउस से उनको क्लियरिटी नहीं थी, कीबोर्ड शाइनेस थी उनको. हमने उनको कीबोर्ड गेम्स दिए थे खेलने के लिए, उनको पूरा दिन वो गेम्स खेलते रहते थे बैठ के, सिर्फ इसलिए कि उनको कीबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो, कीबोर्ड की शाइनेस खत्म हो. माउस के गेम्स उनको देते थे. इस तरह की चीज़ें कर करके हमने उनको अपने साथ ऑनबोर्ड किया. ये एक था. फिर दूसरा, जो एक पेपरलेस हॉस्पिटल बना रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर्स वगैरह को सबको ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा. तो हमारा वहाँ पे एक बड़ा सिंपल फार्मूला था. हमारे जो मैनेजमेंट है वो इस मामले में इतनी ज़्यादा कमिटेड थी, उन्होंने ये कहा, आर वे और हाई वे, सिंपल. अगर आपने किडनी सेंटर अगेंडस हॉस्पिटल में काम करना है, तो आपको पेपरलेस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा. इवन इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही किया जाता था डॉक्टर से कि वी आर गोइंग टू बी अ पेपरलेस हॉस्पिटल, तो you need to remember it that you are going to work on a system, not the paper. If you are agree with that, we'll go ahead with the rest of the interview, otherwise sorry. हालांकि हम ये इतने बड़े चैलेंज के बावजूद बहुत सारे लोगों ने हमारे इसको किया. मैं आपको एक सॉरी मैं प्लीज डू आपको मैं एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ. 2006 में हमने एक ओपन हाउस किया था. इंडस हॉस्पिटल उस ज़माने में जस्ट बन रहा था, और हमने उस ओपन हाउस में तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक वो चला था. और उसके अंदर एक 1500 से ज़्यादा लोग उसमें आए थे, और उस 1500 लोगों में मेरे अपने दोस्त भी थे, रिलेटिव भी थे, बहुत सारे जानने वाले भी आ रहे थे. हमने क्या किया था कि हमने एक छोटा सा एक स्टॉल बनाया था. उस स्टॉल के ऊपर हमने मल्टीमीडिया के ऊपर 1 स्लाइड प्रेजेंटेशन लगा के रखी हुई थी, और स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ था, टॉप पे लिखा था, वी आर गोइंग टू बी अ पेपरलेस हॉस्पिटल. उसमें हमने 4 बॉक्सेस बनाए थे, और उस बॉक्सेस में हमने ये लिखा था हम करेंगे क्या.
everybody was passing through, and we used to stop them, tell them, this is the we are going to be a paperless hospital, or ye hoga. Believe me or not, 75% سے زیادہ لوگوں نے ہم کو یہ کہا تھا آپ کا دماغ خراب ہو گیا. It was the height of our discouragement from the society, from the people I know, and the people جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے جو دوست احباب تھے, more than 75% لوگوں نے ہم سے کہا تھا آپ کا دماغ, this is the word actually they said, کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. پاکستان میں پیپر لیس ہاسپٹل کہاں سے بن سکتا ہے, یہ تو اس میں یہ ہوگا, ڈیزاسٹر آ جائے گا, بیک اپ اڑ جائے گا, یہ ہو جائے, 100 چیزیں بتائیں ان لوگوں نے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. کیسے بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. The night actually that happened, I was not able to sleep properly because I was thinking اتنے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, تو کچھ تو اس میں صحیح ہوگا. پھر اس کے بعد اگلے دن صبح مجھے یاد نہیں تھا کہ کل کیا ہوا تھا, اور میں صبح اٹھ کے پھر ہم لگ گئے تھے. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ یونیورسٹیز کالجز وغیرہ میں جاتا ہوں اور یوتھ سے بات کرتا ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں. جو 25% لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ یوتھ تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج میں جو بھی کچھ ہوں اس یوتھ کے اس کانفیڈنس کی وجہ سے. اس یوتھ نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں. بالکل, ہاں یہ ہو جائے گا, اس میں یہ ہوتا ہے, چلے اس کو یوں تو آپ یوں کریں گے تو یہ ہوگا, چلے آپ یوں کر سکتے ہیں. دے ور گیونگ آئیڈیاز ایون دی یوتھ. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی دور کی یوتھ ہو, چاہے وہ اس دور کی آج سے 25 سال پرانی یوتھ کی بات کر رہے ہوں یا آج کی بات کر رہے ہوں, every youth has a power. Yes. They understand the power of the magic they have, the mobile phone and the technology and all that. The second thing کہ وہ ان کے اندر ایک ڈر نہیں ہے ان کو, رائٹ, وہ بالکل گھس جاتے ہیں کسی بھی چیز میں. جو جین زی کے بچے ہیں آج کل, وہ تو ہر چیز کرنے کے لیے, تو آپ میں پاورز ہیں. ایز اے یوتھ آپ میں پاورز ہیں, آپ کو نالج ہے. میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ آج کا بچہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, میرے اپنے بچے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آج کے دور کے بچے ایکسپوزڈ ہیں زیادہ, ان کو بہت اچھی طرح سے انفارمیشن ہے, ان کے ہاتھ میں آج جو انفارمیشن مجھے بھی نہیں ہے وہ ان کو پتہ ہے. بالکل, مجھے آج آپ ہمارے انٹرنز آ کے بعض اوقات بالکل جونیئر لیول کا ایک پروگرامر آ کے مجھے کہتا ہے سر اس کو دیکھیں اگر یوں بھی کر لیتے, ایسے ایسے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں کہ میرا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ کہاں سوچ کے لے کر آیا. تو صرف کرنے والا کام کیا ہے, بینگ اے, اب میں قبل مسیح کا بڈھا, عام طور پہ جو بڈھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمارا دور بہت اچھا تھا, میں ذرا الٹا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں آج کا دور زیادہ اچھا ہے. جی, تو کرنے والا کام کیا ہے کہ میری جنریشن کا کام یہ ہے, جو آج جو لوگ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں, خاص طور پہ میری جنریشن کے لوگ, ہمارا صرف ایک کام ہے. ہم نے بہت پیسے کما لیے, ہم نے بہت عزت کما لی, ہمارے بہت کچھ آ گیا, اب ہمارا صرف ایک کام رہ گیا کہ ہم یہ آنے والے یوتھ کو سمجھائیں کہ آپ کا راستہ کیا ہے. بالکل بالکل, very important. I hope answer your question. No, it's I think it's very much needed and this is one of the primary objectives of platforms like such, to bring you guys in so that the next generations, not even the coming ones, but later onwards, because any information that goes on to the current will actually, trickle down to the next one then, because they will be having the right kind of, tools, and they will be equipped enough. So speaking to the Gen Zs now, I have two questions. Now, since we are talking about particularly hospital management systems, what technologies or methodologies do you think are actually required for the efficiency when it comes to hospital management systems? If anybody wishes to go towards the healthcare side with their, gumption of information technology particularly. And then speaking of Gen Zs, I coach them as well. We do speak about their strengths. We do speak about, how confident they are, how assured they are. They have a certain level of focus and clarity as to what they want and don't want. So it's very clear from the very beginning. We used to be a little slightly doubtful, but they know how to say no and cut off those cords right away. Do you think anything might be a shortfall as well when it comes to you giving a piece of advice to them that, okay, fine, everything, you guys are great. You guys are way beyond us.
in terms of your exposure, understanding, the fact that you grasp things very quickly, you are clear-headed, you know what you want, you know what you don't want. But I still feel that Gen Zs have to take certain notes as well. What would those notes be? So these are two very different questions that I've asked you, and I just want you to kind of like, just bring them together. Yeah. The first thing is, unfortunately, even since Kidney Center till now, I've seen more than 65 hospitals throughout Pakistan and even outside Pakistan. What they do is basically, they think that administrative applications are HMIS. For example, billing system, cash counter ka system, ये सब. We developed this, and that's the thing which is actually required. Right. I just wanted to tell them that this is not HMIS. If you want to go a hospital management system, you have to go with the paper, with the patient medical record thing, because that is needed. That is needed because the future is artificial intelligence. Future is data sciences. Artificial intelligence काम किस चीज़ पे करेगी? Data के ऊपर. बिल्कुल. ठीक है? Unfortunately, the hospital doesn't have the data. The data, where is the data is? Data is on the paper. We can't have a paper. You can't use that paper for AI. Unfortunately, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. हाँ, you will have to translate that. Translate that. Somebody has to automate करना पड़ेगा. ठीक है? तो there is no data. There is medical record. People doesn't have a proper data system available in the market. Electronic data नहीं है. कुछ भी नहीं है. ठीक है? Other than, और मैं 2-3 अस्पतालों के अलावा बात करूं, तो किसी के पास बिल्कुल डेटा है ही नहीं. तो उसका नतीजा क्या है कि आपका फ्यूचर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप खड़ा करना चाहते हैं, हेल्थ केयर के अंदर उसको आप ला ही नहीं पाएंगे. आज अगर मैं देखूं, 2-3 अस्पतालों को माइनस कर दूं, तो ये 2-3 अस्पताल जो हैं ये पाकिस्तान का नॉमिनेशन थोड़ी है. ये कोई पाकिस्तान का वो थोड़ी करेगा. ठीक है? एंडस हॉस्पिटल के पास 14.5 मिलियन पेशेंट्स का रिकॉर्ड है. But that's not the representation of Pakistan. ठीक है? This is representation of one hospital actually. Yes. ठीक है? और बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके पास अपना थोड़ा डेटा है, but we don't have a medical record system, automated medical record system. And companies like DataCheck, हम लोग we were speaking yesterday only, that DataCheck need these kind of statistics to produce the relevant, numbers for them to do a proper research, because the next steps will be dependent on that. Exactly. मैं आमतौर पे, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हेल्थ केयर से हूँ, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये नीड ऑफ टाइम है. देयर आर हंड्रेड्स एक्चुअली. आप एक पत्थर उठाएं, 2 प्रोग्रामर निकलते हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं. आप एक दूसरा पत्थर उठाएंगे, दो प्रोग्रामर निकलेंगे या 2 कंपनियां निकलेंगी. वो कंपनियां जो है वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम कर रही होंगी या किसी और FMC के लिए काम कर रही होंगी, समथिंग लाइक दैट. डेटा है किसके पास पाकिस्तान में? डेटा सिर्फ फूड पांडा के पास है. ठीक है? जिसमें कि जिसका हमें कोई फायदा नहीं. ठीक है? तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज बेसिकली कम टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कम अप विद द गुड आइडियाज, कम विद द मेडिकल रिकॉर्ड थिंग्स, क्योंकि ये आपकी नीड है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पूरी दुनिया की स्टैट्स उठा के देख लीजिए. मैं अभी मेरी एक इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में एक लिंक्डइन पे पोस्ट आएगी, उसमें अंदर मैंने पूरा एक रिसर्च किया है कि पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है वो किस जगह पे ज़्यादा हो रहा है, किस इंडस्ट्री में ज़्यादा किया जा रहा है. तो मुझे हैरानगी से मुझे ये नज़र आया कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव ज़ीरो इन पाकिस्तान, बट मोर जितने भी पाकिस्तान के बाहर की इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद बेतहाशा काम कर रही है. There are more than 100 project use cases are working because they do have the data. They do have the data. ठीक है? Unfortunately, we don't have data. Even पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, अगर हम उनको भी देखें, मैंने ChatGPT से बात किया, मैंने और लोगों से, मैंने अपने दोस्तों से बात किया जो बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, उनसे भी पूछा. मैंने इवन इंश्योरेंस कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से लोगों से पूछा कितने यूज केसेस के ऊपर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें. 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है. वजह क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ डेटा नहीं चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लीन डेटा चाहिए, करेक्ट डेटा चाहिए, अनबायस्ड डेटा चाहिए, फिल्टर्ड डेटा चाहिए. ठीक है ना? तो अब हेल्थ टेक में जब आपने जो बात है, आपने शुरू की बात, पहला सवाल आपने किया वो क्या, मेरे ख्याल से इस वक्त यूथ को या हमारी बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो हेल्थ टेक इंडस्ट्री के अंदर आएँ. ये थोड़ा सा स्केरी होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इट्स नॉट स्केरी. ठीक है? इसमें भी एक नॉर्मल
سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی چیزیں چلتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اٹس نارمل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. فرق صرف یہ ہے کہ وہ انسان کے باڈی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کے بارے سوائے اس کے کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے، وی آر دیئر ٹو ٹیل یو وٹ ایگزیکٹلی دا ڈومین از، وٹ ایگزیکٹلی آپ کے پاس جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی، وہ ہم بتائیں گے آپ کو. ہمارے ساتھ ہمارے جیسے اور 50 لوگ ہیں جو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈس ہاسپٹل نے یہ بھی ایک ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے کہ ہم نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر 12 بچوں کی سیٹس مختص کی ہوئی ہیں. وی ہیو ایکچولی 12 kids coming to our hospital from different universities. They have میرے پاس 30 سے زیادہ بچے رجسٹرڈ ہیں اور وہ بچے آ کے اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں. ہم نے فائنل ایئر پروجیکٹس میں ہم نے ان کو پروجیکٹس دیے ہیں، وہ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ ہم سے لے کے گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. جو ان کے مینٹور ہماری ٹیم میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے کام کرتے ہیں. They try to understand medical terminology. And so do they go through the screening process? Do they go through a recruitment process for these 12 seats? We come through the management of their universities actually. Okay. یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنی ہم ان کے ساتھ ایم او یو سائن کرتے ہیں. رائٹ، بالکل آلریڈی ہیو ایم او یوز وتھ 2 اور ابھی تیسرے کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم کریں. تو جو آپ کے جو سوال کا پہلا ایسا تھا وہ یہ کہ ہیلتھ کیئر میں بہت گنجائش ہے. اگر آپ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اچھا پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں، کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں. اور ایک چیز جو شاید میں آخر میں کہتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیا میں انسان جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ پروفیشنل کام کرتے ہیں، وہ عام طور پہ 2 چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو پیسے چاہیے، اس میں کوئی برائی کی بات بھی نہیں ہے. جو لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیسے دیتا ہے. بعض اوقات ہماری اوقات سے بھی بڑھ کے پیسے دیتا ہے. لیکن دنیا میں دوسرے طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عزت کمانے کے لیے کام کرتے ہیں. جب آپ عزت کمانے کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیتا ہے، پیسے تو آتا ہی آتا ہے. انیویٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے 1987 سے لے کے اب تک میں ایک سوال اکثر اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں کہ 87 سے لے کے آج تک میں نے کوئی 50 سافٹ ویئر تو بنائے ہوں گے. تو 50 سافٹ ویئر میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی سافٹ ویئر میں نے بنایا اور اس کے مجھے پیسے نہ ملے ہوں. مجھے ہر سافٹ ویئر کے پیسے مل جاتے ہیں. لیکن میں بڑی ایمانداری سے یہ بات بتاؤں، میں نے آج تک کوئی سافٹ ویئر پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا. میں نے کچھ کام کرنے کے لیے بنایا، کچھ اچھا چیز کرنے کے لیے بنایا. ایگزامپل لے لیتے ہیں، فیس بک کے اونر کو آج آپ کا ایک گلی کا بچہ بھی جانتا ہے. لیکن وہ بچے نے کیا تھا، 19 سال کے بچے نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا. ٹھیک ہے، آج اس کو پوری دنیا جانتی ہے. ون آف دا ٹاپ ریچسٹ پیپل آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، لیکن اس نے کام کس چیز کے لیے کیا تھا؟ نیت کیا تھی؟ اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنا، کمیونٹی بلڈ کرنا. دس واز ہز نیت، یہ تھی اس کی. جب ہم کام وہی بات آ گئی عزت کروانے، ٹھیک ہے، بہت ہوا ہوگا نا، سب میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم نے بھی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی یہ سوچ کے کام نہ کریں کہ آپ نے پیسے کمانے کے لیے یہ کام کرنا ہے. انفارچونیٹلی اب مجھے بہت سارے بچے کال کرتے ہیں. میں بہت سارے اور یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی جب میں جاتا ہوں مختلف اس میں، وہاں نارملی بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں، سر کچھ ایسا کام بتائیے جس سے ہمیں پیسے کمانے کی کوئی پروجیکٹ مل جائے. کچھ نا، میں کہتا ہوں پیسے کمانے کی کیا بات ہے، پہلے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایسا چیز کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کو لگے اس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، کسی انسان کو کچھ اپنے آپ کو فائدہ ہوگا. اور کچھ نہیں ہوگا تو سافٹ ویئر لرننگ ہو جائے گی. سافٹ ویئر کے کوڈس نئے سیکھنے کو مل جائیں گے، کوئی نیا پیج بنانے کو مل جائے گا، وہی کر لیں. مجھے یاد ہے میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا جب میں ویسے ہی اسلام آباد میں کچھ ایسا بیچ میں ٹائم آیا تھا جب میں بس کچھ ٹائم مل جاتا تھا مجھے. اور بینگ اے ڈیولپر آپ چونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ، تو میں نے ایسے ہی ایک سافٹ ویئر بنانا شروع کیا. دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے کوئی کلائنٹ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی بنانا شروع کر دیا. اتفاق دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر وقت آپ کی نیت دیکھ رہی ہوتی ہے. مجھے اتفاق سے ایک کراچی سے کال آئی، میں اسلام آباد میں تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا یار وہ شکیل یہ کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس طرح کا ایگزیکٹلی وہی ریکوائرمنٹ جس کا سافٹ ویئر وہ میں نے سوچ کے بنایا تھا. مجھے کچھ نہیں، میں بغیر کسی مبالغہ رائی کے بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ ایٹ آل. آئی میڈ دا سافٹ ویئر فار مائی سیلف. ایسی دماغ میں آئیڈیا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ چیز تھی میں نے بنائی. مجھے سافٹ ویئر سے اس کی کال آ گئی. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہوتا ہے وہ ARY والے جو ہیں وہ ایک ان کو اپنے ڈرامہ اور اس کے لیے ویسے ہی دماغ میں خیال آیا تھا. میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا، میں بیٹھے بیٹھے کہا یار چلو ایک آئیڈیا دماغ میں آیا کہ کچھ میں نے اس کا پیپر ورک کرنا شروع کیا. ٹائم بہت ہوتا تھا وہاں پہ، کافی سیٹرڈے سنڈیز آف ہوتے تھے میرے.
میں نے پیپر ورک شروع کیا, ایک چھوٹا سا 2-3 فارمز بنائے, کچھ پیجز بنائے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو اس کو بناتے ہیں, آگے اب میں پڑھا رہا ہوں. 1 مہینے کے بعد مجھے ایک کال آتی ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ یار یہ مجھے اس طرح کا ایک سافٹ ویئر بنانا ہے, تم کچھ کر سکتے ہو اس سلسلے میں. آئی واز سرپرائز. دس از اللہ, دس اللہ, اور وہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے وہ سافٹ ویئر کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا جی میرے پاس کچھ چیز پڑی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں کراچی آیا, میں نے دکھایا, اس نے کہا ایگزیکٹلی دس آئی وانٹ. میں نے وہ سافٹ ویئر بھیج دیا اس کو, ایسے بھی مل گئے. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ول پیدا کریں, ول پیدا کریں اچھا کام کرنے کی, کچھ پازیٹیو کام کرنے کی, کچھ لرننگ کے لیے. اپنے آپ سے لرن کریں, دوسروں سے لرن کریں, چیزوں سے لرن کریں. اس کے بعد پھر جب آپ کچھ کریں گے پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا. قرآن میں کم سے کم 10 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق کا وعدہ تو وہ کرتا ہے, ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. Absolutely. تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. بالکل. And I think this is something that I completely have full faith in. That when you have the right intentions, then God and the universe conspires, in magical ways. Exactly. And everything unfolds in the best way possible. So you think, going back to our second quotient of the question I asked, you think that this is what is missing in the students today? That they are too fixated on monetary outcomes from the very beginning, rather than assessing or making them good enough or valuable enough or worthy enough for the money. The first question on the table is that how much am I going to get for this? Do you think that they need to just shift this perspective a bit and tweak it a little? Badly needed. Badly needed, yes. Badly needed, because unfortunately, when we call there are few experiences I have actually. We called somebody for job interview, and he asked directly, what exactly you're going to give me? How are you going to pay me? I mean, I was quite shocked. جب مجھے میری ٹیم نے آ کے بتایا کہ جی سر وہ تو یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے تنخواہ کتنی دیں گے. دیٹ واز بیڈ ایکچولی, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. اور وہ انٹرن تھا, وہ کون تھا؟ نہیں, پراپر جاب. اوکے, پراپر جاب. پراپر جاب کے لیے آفر کر رہے ہیں. He must have started fresh in the journey, اس میں بڑی وہ ہے. ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ سوری میں آپ کا سوال بھول گیا اس میں. آپ نے کہا انٹینشنس کی بات. انٹینشنس میں یہ کہ یس انفارچونیٹلی آج کا اسٹوڈنٹ کا انٹینشن جو ہے وہ صرف یہ ہو گیا ہے کہ میں پیسہ کماؤں. اچھا پیسے ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے, آپ کی بھی ضرورت ہے, ہم سب کی ضرورت ہے, جتنے لوگ سب کی ضرورت ہے. پیسہ ہر ایک کو چاہیے, مجھے بھی چاہیے. لیکن انٹینشنس کا مسئلہ ہے کہ اگر ہماری انٹینشن یہ ہے, ہمارے پاس جب لوگ جوائن کر لیتے ہیں, آپ یقین کریں مجھے ان میں سے کسی ایک کی بھی سیلری یاد نہیں ہوتی. کبھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا مجھے آپ پوچھ رہے ہیں, میں پوچھا اچھا کہا نام ہے آپ کا, اچھا یہ اوکے, تو مجھے سیلری ڈھونڈنی پڑتی ہے کیونکہ میں یاد ہی نہیں رکھتا سیلری. میں ان لوگوں کو ہمیشہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں کام کرنے کے لیے نا, میرے سارے لوگ جو میرے پرانی ٹیم ہے مجھ پہ ہنستی ہوئی ہے بعض اوقات. جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں میں سب کو ایک ہی لیکچر دیتا ہوں, اور وہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہاری سیلری جو بھی ہے, آپ چاہے 1 لاکھ روپے میں کام کرنے کے لیے آئے ہو یا 10 لاکھ روپے میں کام کرنے کے لیے آئے ہو, ہم آپ کو سیلری جو دیں گے وہ سیلری آپ کے ٹائم کی دیں گے. میں آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کی ایکسپیرینس کے پیسے نہیں دے سکتا. دنیا میں کوئی آرگنائزیشن آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے پیسے نہیں دے سکتی. یہ فیکٹ ہے. جتنا تجربہ, جو بھی آپ کا جو سوچ ہے, جو آپ کا کام کرنے کی طاقت ہے آپ کے اندر, اس کے پیسے آپ کو نہیں مل سکتے. یہ کلیئر بات ہے. آج اگر میں کسی کو 5 لاکھ روپے سیلری دے دوں اور وہ کہے وہ تو بہت اچھی سیلری ہے, لیکن میں آپ کو آپ کی قابلیت کے پیسے نہیں دے سکتا. میں آپ کو پیسے کس چیز کے دیتا ہوں؟ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک میرے ساتھ کام کرنے کے. اپنے گھر, بچوں, بیوی, ماں باپ کو چھوڑ کے آ کے بیٹھ کے یہاں پہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس کے پیسے. لیکن آپ کی قابلیت کے پیسے نہیں دے سکتا میں. قابلیت کے پیسے کیسے ملیں گے؟ قابلیت کے پیسے ملیں گے اس سیٹسفیکشن سے جو آپ کو ملے گی اپنا کام کرنے کی وجہ سے, اور اس سیٹسفیکشن سے جو آپ کے کام کی وجہ سے کسی پیشنٹ کے لیے فائدہ ہوگا. کسی پیشنٹ کے لیے جس دعا نکلے گی, اور جب وہ دعا دے گا تو وہ دعا آپ کے پاس بھی آئے گی. وہ دعا صرف ڈاکٹر کو نہیں ملے گی, وہ نرس کو نہیں ملے گی, وہ کسی لیب کے ٹیکنیشین کو نہیں مل رہی ہوگی, کسی فارمیسی کی دوا دینے والے کو نہیں مل رہی ہوگی. وہ دعا ہر اس آدمی کو مل رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس پورے سسٹم میں عام طور پہ اگزامپل دیتا ہوں, میرے گیٹ پہ کھڑے ہوئے گارڈ سے لے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تک
جتنے لوگ انوالو ہیں, ایک لیفٹ میں جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ پیشنٹ کو اوپر نیچے کر رہا ہے نا, لے کے جا رہے ہیں نا, ایک آدمی جو پورٹر بن کے اس کی کرسی کھینچ کے اس کو آپریشن تھیٹر تک لے کے جا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ایک ہاؤس کیپنگ والا آدمی فرش صفائی کر رہا ہے نا, وہ پیشنٹ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے نا. جب پیشنٹ کے دل سے دعا نکلے گی ان سب کو ملے گی, ان سب کو وہ دعا ملے گی. وہ ہے وہ چیز جو آپ اپنی قابلیت کی ہم سے گین کریں. اور جب یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے, میرے ڈپارٹمنٹ کے اور میرا خیال ہے شاید یوتھ میں کسی کی بھی, جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد آپ ان کا دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. پھر وہ کام کرتے ہیں کہ میں یہاں اطمینان سے بیٹھ کے باتیں بنا رہا ہوں اور وہ کام کر رہے ہیں, اور میرا اسپتال چل رہا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا اسپتال 14 اسپتال, 105 پرائمری کیئر سینٹرز, 14.5 ملین پیشنٹس کا ڈیٹا, اینڈ آئی ایم سٹنگ بالکل ریلیکس, بیکاز میری ٹیم الحمدللہ اتنی زبردست ہے کہ مجھے ان کی وجہ سے میں بالکل ریلیکس ہو کے یہاں بیٹھا ہوں, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ خیال آ گیا ہے, ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان پیشنٹس کے لیے ہے, جن کو ہماری کام کی وجہ سے کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آسانی مل جاتی ہے. تو یہ صرف ہیلتھ کیئر کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کسی بینک میں کام کرتے ہیں, اگر آپ کسی فارماسیوٹیکل کام میں کام کرتے ہیں, آپ کسی ایون میڈیا ہاؤس میں کام کرتے ہیں, کہیں بھی کچھ کرتے ہیں, سوچ کے کام کریں کہ آپ کے کام کی وجہ سے کچھ آسانی ہو جائے گی, کسی کے لیے کسی کو فائدہ ہو جائے گا, کسی کی آپ ایک کام کی تنخواہ تو اتنی ملی. میں سارا دن بیٹھ کے فیس بک پہ ہے نا گانے دیکھتا رہوں یا ڈرامے دیکھتا رہوں ٹی وی بیٹھ کے, تب بھی مجھے تنخواہ تو اتنی مل رہی ہے, کیونکہ میں آفس میں آیا ہوں نا, کام میں کچھ نہیں کر رہا. لیکن اگر میں ڈیووٹیڈلی اپنا کام کروں تو میرے پیسے کا ویل, میرے اللہ کا بڑا احسان ہے, میں انڈس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. انڈس ہاسپٹل میں کام کرنے والے کسی بھی ورکر سے پوچھ لیں, نیند بڑی مزے کی آتی ہے, بہت مزے کی نیند آتی ہے. Ultimate sign of success. Ultimate sign of a satisfaction. Yeah. I hope I think it's I just went, in a different trance when you were elaborating on that particular perspective. It's a very unique way of, now I think by answering that you have fascinated so many people that everybody would want to serve in some way or the other in the healthcare industry. That, at least, if nothing more, then at least we can get, a couple of prayers that can have some sort of a positive contribution in our lives and what we do, because it's such a fascinating way to look at compensation as just a mere opportunity cost for the time that you give, but yet at the other side, looking at the outcome and the ease that you create being the ultimate remuneration. Exactly. So I think it's very, very powerfully put together. So thank you so much for that answer. So we were elaborating on your successful collaboration, putting digital systems together, right? And how clinical advancements, you have bridged the gap between clinical advancements and technical experts. So that seamlessness is also very powerful. But now slowly and gradually we are also in a very data violating atmosphere also, with concerns about data privacy and cyber security coming up. How do you ensure that not only Indus as a hospital, as an entity, how do you ensure that healthcare takes certain measures to completely secure, because it's very classified, it's very confidential, any data, and particularly when it comes to the patient, it's a different ball game altogether, that there is absolutely no gap and compromise when it comes to, the violation of data? 2-3 things. Okay. One is basically the application we have developed that is very, very secure. جو اس میں ہم نے جو ایک طرح سے جو لوگوں کو پریولیجز دیے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزگنیشن, دیئر ورکنگ, دیئر پیشنٹ, کس کو کون سا پیشنٹ کہاں نظر آنا چاہیے, بیکاز پیپر لیس سسٹم ہونے کی وجہ سے یہ ایک چیلنج رہتا ہے, کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے پیشنٹ کا ایم آر نمبر جہاں سے دل چاہے میں ایکسیس کر لوں, جو دل چاہے ڈیٹا ایکسیس کر لوں. دیٹ واز ہوتی تھی. ہمیں یہ وی نیو اٹ سنس ڈے ون. تو وٹ وی ایگزیکٹلی ڈیڈ اٹ کہ ہم نے اپنی ایپلیکیشن کے اندر اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز بنائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ہر چیز ہر وقت نہیں مل سکتی آپ کو. اگر آپ فار ایگزامپل اف آئی ایم اے نرس
and I have to see the patient medical record, so I have a certain limitations. तो वो limitations are basically drawn from the application side first, और ये इसके ऊपर बैठ के पूछे एक think tank है जो ये सोचता है कि किसको कौन सी चीज़ कहाँ पे available होनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 ये कि इसमें हमारे पास कुछ laws भी हैं, HIPAA compliances हैं. HIPAA एक लॉ है जिसके ऊपर आपको वो जो आपको बाउंड करता है कि आपको किस तरह का पेशेंट का डेटा कहाँ मिलना चाहिए, किस तरह से मिलता है. तीसरी एक चीज़ होती है जिसमें पेशेंट कंसेंट्स होते हैं. पेशेंट कंसेंट्स अनफॉर्चुनेटली चूँकि पाकिस्तान में पेशेंट को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता. ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो पेशेंट होते हैं उनको अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है. एजुकेशन का बड़ा मसला है हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से पेशेंट कंसेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जो सीक्रेसी है, मैं एज ए पेशेंट अगर मैं मना कर दूँ तो मेरा डेटा किसी भी इनरेलेवेंट डॉक्टर को नहीं मिलना चाहिए. तो इस तरह के कंसेंट हमारे यहाँ प्रॉपर कंसेंट लिए जाते हैं. हम जो पेपर में कंसेंट साइन करवाते हैं उसमें ये क्लॉज शामिल होती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उसे पढ़ते हैं. लेकिन जो कंसेंट फॉर्म होता है हम जब यहाँ साइन करते हैं और टक से साइन करके लोग चले जाते हैं. तो कुछ कंसेंट्स लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, because when you are actually dealing with patient data, you need to take a patient consent as well. You need to हमारे यहाँ तो informed consent देता है, बताते भी हैं पेशेंट को कि हम ये चीज़ इस तरह की ये होगा, इस तरह देखा जाएगा, ये डेटा आवश्यक. अगर हमने उस पेशेंट के डेटा को रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके अलग से कंसेंट होगा, अलग से कंसेंट लिए जाते हैं. फिर वो रिसर्च के पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अभी आपको याद होगा कोविड आया था, तो हमारे यहाँ दोनों जो उसकी जो उसके जो वो आई थी वैक्सीन आई थी, वो 2 वैक्सीन के ऊपर हमारे यहाँ रिसर्च की गई थी जो पूरे पाकिस्तान में बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी हुई है जी. तो उसके लिए हमने प्रॉपर पेशेंट से कंसेंट लेके फिर उसके ऊपर हमने वैक्सीन का रिसर्चेस किया. या वैसे भी जब हम डेटा को रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम पेशेंट का कंसेंट लेते हैं, जो पूछते हैं बताते भी पेशेंट को कि ये द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च और समथिंग लाइक दैट. वो सर्वेज में आमतौर पर बताया जाता है, चीज़ों में बताया जाता है. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हमें उन सर्वेज और उन चीज़ों को 100% इंश्योर करना पड़ता है. साइनिंग, डबल साइनिंग. फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं पेशेंट को दवा दे रहा हूँ तो मैं साइन करूँगा कि मैंने ये दवा दी है पेशेंट को. इस तरह की चीज़ें जो ये अगेन फिर एप्लीकेशन साइड पे आ जाते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. ये तो हमने एक पार्ट उसका कवर किया हुआ है कि जहाँ के हम पेशेंट का डेटा एंट्री करने के लिए या रेगुलर लेंगे उसके अपने कुछ लॉज हमने बनाए. दूसरी तरफ हमने साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया था. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जहाँ मतलब मैं आमतौर पे कहता हूँ 2 पानी की लाइनें होती हैं, एक गंदे पानी की लाइन होती है, एक साफ पानी की लाइन होती है. आप कभी भी गंदे पानी की लाइन को ठीक है ना. तो हमने क्या करना होता है, हम सीधा ये करते हैं जिस जगह पे जिस कंप्यूटर के ऊपर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस है वहाँ इंटरनेट नहीं होता, सिरे से इंटरनेट नहीं होता. हम किसी भी तरीके से दुनिया के किसी भी हमें अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है, एक अलग जगह है, एक अलग कंप्यूटर है, एक अलग नेटवर्क है, उसके ज़रिए जाके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. बट जो HMIS का जो एक तरह से बैंडविड्थ है उसके ऊपर इंटरनेट का कोई अमल दखल नहीं, कहीं पे भी कोई इंटरेक्शन नहीं होती. तो सर सालों तक there has been no data malfunction or leakage or any lapse, or you know any occasion where it actually happened? I mean, it never happened. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला का शुक्र है अभी तक तो अल्लाह ने बचाया हुआ है. लेकिन बहरहाल हम अपने तौर पे जो हमारे जितने भी हमारे नेटवर्क की जो टीम है हमारी और जो हमारी सर्वर्स की टीमें हैं वो इन चीज़ों पे कंटिन्यूसली नज़र रखी हुई होती हैं. आप हमारे हॉस्पिटल किसी वक्त आइए तो आपको नज़र आएगा कि हमने पूरे पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स के नेटवर्क जो इस वक्त मूव कर रहे हैं उनका हमने एक नॉक अपने पास, हमारा एक सीम इंस्टॉल हुआ हुआ है हमारे पास, एक प्रॉपर नॉक हम बनाने जा रहे हैं. और उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी डेटा मूवमेंट हो रही है उसके बारे में हमने नज़र रखी हुई है. हमारी टीम कंटिन्यूस 24/7 वहाँ बैठी होती है और वो उसको नज़र रखी होती है. सर्वर्स के ऊपर जो होता है हमारे पास अटैक्स बहुत आते हैं, ये बता दूं मैं, बहुत अटैक आता है. खासतौर पे इस वॉर के दिनों में काफ़ी अटैक्स हमारे पर आए थे. लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा. And it's a given when it comes to softwares. It's a given when it comes to advanced technological systems. So ये बस ये कि we need to ensure that our regulatory bodies are highly compliant when it comes to the hospital. So now coming and taking you on a different flair altogether, as you being declared as the CIO, the ultimate, you speaking of your accolades and your achievements, you have been given the title of ICT's, Best CIO Award. You have been in the Book of Titans,
and you have been featured at the cover as the CIO of, I would rather say, the decade. Um, how does these achievements actually have influenced your professional journey? क्या फ़ायदा होता है? थोड़ी mileage मिल जाती है ज़्यादा? In achievements, how do you absorb achievements, and do you consider these as successful milestones? These are obviously these are feathers in your cap which you should flaunt, but how do you take it? Because the audience listening to us would be rather working towards gaining certain achievements and milestone in their own career as well, and they would be crawling, and they would be hungry for it. I should also grab this award. I should also be titled and featured in the magazine, on the magazine cover. I should also be in the book of titans. I should also be given different mileage and articles in different magazines, in any way or the other. Now it's a world of social media, so now things have become more easier. I would say anyone and everyone is now an influencer and can have their own audience. But gaining that global recognition, being declared in the world, CIO's summit, being declared as a legend, as a master, how do you take it? And secondly, what are the essentials that one needs to keep in mind when it comes to building the competence and the skill set to reach a CIO level or an IT leader level? So अगर आपने IT leader बनना है या आपने किसी भी organization के CIO level तक hit करना है, तो आपकी essentials क्या होनी चाहिए जो आप दिमाग में रखें फिर? आई थिंक इसका पार्शियल जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया था. वो ये एक था कि डिवोशन अपने काम के साथ, चीज़ों के साथ, आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल ग्राउंड अर्थ के ऊपर जाके बिल्कुल ये सोचे बगैर कि मैं कोई बहुत बड़ा बाप का बेटा हूँ या मैं कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ या मैं तो बहुत ही ऊंची चीज़ हूँ, इसको साइड में रख के अपने आप को बिल्कुल वर्क इन प्रोग्रेस समझे उसको करना पड़ेगा. सबसे पहली चीज़ तो पहला उसूल तो यही है मेरे ख्याल से. दूसरा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर का कॉन्सेप्ट निकालना होगा कि अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा. मुझे अगर मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन करनी है तो मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन में करूँगा. उसके मुझे 10 साल लगे लोगों को समझाने में, 1996 से लेकर और 2005 तक मुझे 10 साल लगे लोगों को ये समझाने में कि हम ये कर सकते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया. जो का पहला हिस्सा है, वो जो अचीवमेंट्स हैं या जो अवार्ड हैं, वो जो है वो यकीन बहुत एक मतलब मज़ा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है कि जब आप किसी स्टेज पे चढ़ते हैं और जब आपको वहाँ पे 2000 लोग बैठे होते हैं और आप उनके सामने अपने कोई अवार्ड ले रहे होते हैं, यकीन बहुत अच्छा लग रहा होता है. उसमें कोई दो राय नहीं. मतलब आप सोचें ना, क्रिकेट मैच में मैन ऑफ द मैच होता है, वो जब जाकर उसका नाम का अनाउंसमेंट होता है, सारा ग्राउंड तालियां बजा रहा होता है, तो उस आदमी की क्या फीलिंग होती है? लेकिन मेरी भी कुछ इस तरह की फीलिंग होती थी जब मैं जाता था, मैंने जब भी कभी इस तरह का कोई अवार्ड लिया. और बस ये तो मेरे ख्याल से तो ये मैं कहता हूँ कि ये चार लोग जो हैं इसकी वो है. सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने हमें मौका दिया और जिसने हमें टाइम दिया. दूसरी बात ये है कि मेरी मैनेजमेंट बहुत कमिटेड है. वो लोग मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है वो मेरी मैनेजमेंट की तरफ से. मैनेजमेंट मेरी बहुत कमिटेड है. उनको मैं कहता हूँ, मतलब दुनिया में होता ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो आईटी को बता रही होती है कि ये करना है. हम आईटी उल्टे हैं. हम आईटी वाले मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं कि इस साल हमने ये करना है, तो हमारे लिए इतने पैसे जमा करके रखें. हम बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं. तीसरा ये है कि जो मेरे साथ जो डॉक्टर्स, जो मेरी टीम है, जो आईटी की टीम है, बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड है. बहुत ज़्यादा खुद अपने तौर पे चढ़ के आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं, खुद चीज़ें लेके आते हैं, खुद सोचते हैं, खुद दिमाग चलाते हैं. हम लोग मिल के हमारी पूरी एक कोर ग्रुप बैठता है हमारा, उसमें हम नए आइडियाज़ पे बात कर रहे होते हैं. और चौथी जो चीज़ जिसको मैं प्लेयर्स को मैं आमतौर पर कहता हूँ, वो हमारी फैमिलीज़ हैं, जिन्होंने हमें करने दिया. क्योंकि हम ज़ाहिर है कि जब ये हम कर रहे थे उस ज़माने में हमें तो टाइम का पता ही नहीं था. हम सुबह 9 बजे ऑफिस आते थे, तो हम जनरली जो है रात को 2 बजे घर जा रहा. वो फ्री हैंड दिया कि भाई लेकिन मैं पलट के नहीं पूछा, या तो हमको मतलब आता वो बस खुदा का शुक्र है कि सब हुआ तो हुआ है. लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने, हमारी तमाम जो ग्रुप की फैमिलीज हैं, मैं आमतौर पर उनसे मिलता भी रहता हूँ. सपोर्टिव है बहुत. तो वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटली हमें बड़ा
جس زمانے میں ہم کام کرتے تھے تو ہمارے گھروں پہ کیونکہ لڑکے زیادہ تر کوارنٹین میں رہتے تھے تو گھروں سے کھانے بھی آ رہے ہوتے تھے. رات کا کھانا اب دیر ہو گئی ہے تو گھروں سے کھانے چلے آ رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز. تو وہ میں ان سے کہتا ہوں کہ میری ٹیم میں یہ 4 پلیئر ہیں. تو یہ 4 پلیئر کی وجہ سے میں بڑے خوشی کے ساتھ یہ سارے کام کرتا چلا جا رہا ہوں. لیکن جو اس کا پاتھ ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ پاتھ. اتنا سمپل نہیں ہے. کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. جب آپ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آبویسلی آپ کو بہت ساری چیزوں کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں جب بھی کبھی کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سب سے پہلے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے صرف اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں آپ کی مدد چاہیے. اور اس کے بعد پھر مجھے مدد چلتی ہوئی نظر آتی ہے اپنی طرف. اور مجھے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے ساتھ کہ یہ مجھے یہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آ کے ساتھ. And with every award, there is a certain responsibility. I think that pressure increases. آپ کا مارکیٹ میں دیکھیں فیمس ہو جانے کی بھی ایک پرائز دینی پڑتی ہے. جی, اپارچونیٹی کاسٹ. ایگزیکٹلی. آج آپ انڈس ہاسپٹل پیپر لیس ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم آج بہت کچھ سسٹم پہ چلاتے ہیں جی. اس کی ہمیں ایک بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی. مطلب کہ کل میں 2 بچوں کا انٹرویو لے رہا تھا. میں نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, اتفاق دونوں فیمیلس تھیں. میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں ہمیں ایک سمجھ لیں کہ ہم ایک پیپر لیس ہاسپٹل ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ 24/7 ہے. ہم کبھی عید پہ بھی چھٹی نہیں کرتے, ہم سیٹرڈے سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کرتے, ہم رات کو 3 بجے بھی ڈیوٹی پہ اویلیبل رہتے ہیں. تو وہ بڑے حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی دونوں. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں 3 بجے رات کو بھی آؤں گا, اگر مجھے ضرورت پڑ گئی میں عید کے دن بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ چل جاتا ہے تو آبویسلی پھر مجھے کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا 18 سال میں میں نے 3 بجے رات کو کسی کو بلایا ہاسپٹل, لیکن آئی ایم کمیٹیڈ ٹو. میں ایز CIO اور یا میں ایز بالکل ایک چھوٹا سا 1 مہینے کا انٹرن, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہمیں سے ہر ایک کی ڈفرینٹ ذمہ داری ہیں اور ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. ہمیں کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا, پوچھنا نہیں پڑتا. اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے اور کسی نیٹ ورک میں مسئلہ آیا ہے یا کسی سرور پہ پرابلم آتی ہے اور یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اپلیکیشن میں کہیں پہ کوئی آتا ہے تو اس میں ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑتا. ہم صرف ایک کال, ہمارا 24/7 جو ہیلپ ڈیسک اویلیبل ہوتا ہے وہ ریلیونٹ آدمی کو کال کرتا ہے. وہ آدمی 3 بجے رات کو بھی اٹھتا ہے, لیپ ٹاپ کھولتا ہے, چیزیں چیک کرتا ہے, بتاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے. تو جو آپ نے بات کہی وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایوری اچیومنٹ میکس more just raises the bar even further. Yes. So the audience will include a lot, that the ones who are listening to you will be inclusive of a lot of diverse students from different academic backgrounds. So they're coming from very diverse academic niches, and particularly from the fields of humanities and social sciences and law and business, with business acumen and tech acumen. Now, considering that diverse audience, what would your recommendation be if they're looking at health informatics and IT leadership as their go-to sector? And then speaking of that, how are you gauging the next 5 to 10 years? Which particular skills do you think will be in demand or will be the extremely essential if we measure 10 years down the line, for students to mark and ensure that they are trying to instill those competencies from today onwards in them? Honestly speaking, artificial intelligence is very much in the market. Right. Everybody you have to befriend it. That's a given. That's the framework. You have to go for it. Right. You have to. So, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ artificial intelligence needs data. So what I am suggesting to the students and to the new generation that to start developing some data. اس طرح کی applications develop کریں so you can have the data. Artificial intelligence need data and the clean data. So you need to develop an application, the databases which will be required as a clean database for the future. تو 10 years down the road آپ کو اس طرح کی بہت سے, تو آپ کو آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یہ ضرورت ہے. یا اگر میں کوئی بھی چیز پہ فوکس کر رہا ہوں, کچھ بھی بنا رہا ہوں, چاہے میں ہیلتھ کیئر پہ بات کروں یا میں نان ہیلتھ کیئر کی بھی بات کروں,
تو آپ کا میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کچھ چیز چاہیے ہوگی 10 سال کے بعد وہ استعمال میں شاید آئے گی, تو مجھے پاتھ وے تو آج ہی سے بنانا پڑے گا, ڈیلٹا تو مجھے آج ہی کریٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نیڈس ہیں آپ کی اس پرٹیکولر پروجیکٹ یا اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کی جو نیڈز ہے, پہلے تو چیز یہ. دوسرا, پھر اس کا پاتھ کیا ہوگا, پھر اس پاتھ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ کو مینٹورز سے بات کرنی پڑے گی, آپ کو ایسے لوگوں سے ملنا پڑے گا کہ جو آپ کو اس پہ گائیڈنس کر سکتے ہیں. آپ کو انفارچونیٹلی ہم ایک, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, فائنل ایئر پروجیکٹ میں بچوں نے کسی نے کوئی ایک سافٹ ویئر بنا دیا, ٹھیک ہے, اب اس کو وہ لے کے بعض اوقات مارکیٹ میں ایز اے اسٹارٹ اپ کمپنی کے طور پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کسی سے کسی ہیلتھ ہو یا کوئی بھی ہو, کسی سے بات ہی نہیں کی ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس چیز کو آگے کیسے استعمال ہوگی ہے. ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے. میں جاتا ہوں جب مختلف یونیورسٹیز میں فائنل ایئر پروجیکٹ ایویلیویشن میں, میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کا پروجیکٹ کریں گے کیا, اور وہ عام طور پہ ان کو بس وہ فیسنیشن ہوتی ہے. تو آپ اپنی فینٹیسیز کو نہ لے کے چلیں کہ بھائی یہ یوں ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. نہیں, مارکیٹ نیڈ دیکھیں, چیزوں کو دیکھیں, آگے اس کا کیسے استعمال ہوگا, اس میں ڈیٹا بھی اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے میں ایک پروجیکٹ دیکھنے کے لیے بچوں کو, انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پہ کچھ کیا تھا, میں وہ کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے جو چیز بنائی تھی اس کا ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں تھا. میں کہا ڈیٹا کہاں سے لے کر آؤ گے, اس کو چلاؤ گے کیسے. تو ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ سر اس پہ چیٹ جی ٹی پی بہت ڈیٹا. میں کہتا ہوں اچھا, آپ چیٹ جی پی ٹی میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے یا چلو انٹرنیٹ پہ کہیں پہ بھی اویلیبل ہے, تو اس ڈیٹا کو آپ اپنے سسٹم میں کیسے استعمال کریں. اور ہمارا پاکستان, اگر میں ہیلتھ کیئر کی بات کروں تو کراچی کے بندے کا چیسٹ ایکس رے کرو اور پشاور کے بندے کا چیسٹ ایکس رے کرو اور گلگت کے بچے کا بندے کا ایکس رے کرو, تینوں میں فرق آئے گا. تینوں کی چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی کیونکہ ہم ڈفرینٹ ہیلتھ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, تو آپ کی چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو اگر آپ پاکستان سے باہر کسی آدمی کا ایکس رے کا بیسس کے اوپر آج یہاں پہ ایک پروجیکٹ کھڑا کر دیں گے, تو کام ہی نہیں کرے گا, کیونکہ ڈیموگرافکس چینج نہیں ہے, کلچرل ایکسٹرنالٹیز ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو ریئلسٹک ہو کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں جو چیز ڈیولپ کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میری ڈیٹا کہاں سے لے گا. پہلے یہ سمجھیں کہ اس کے انگریڈینٹس کہیں گے. بینگ اے فیمیل یو انڈرسٹینڈ, اگر مجھے بریانی بنانی ہے تو مجھے بریانی کی چیزیں ہوں گی تو میں بریانی بناؤں گا نا, بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو, انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹس کو ہم پراپرلی گائیڈ ہی نہیں کر رہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے, اور اگر جو کرنا چاہتے ہیں آپ, اس کرنا چاہنے میں آپ کو کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں, اور دوسرے کون سی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوگی اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی میں جانے. Right. Sir, in Pakistan, I mean, this is something that I wanted to personally ask you also. The diagnosis is still very compromised, you know. So is technology playing its role in ensuring that diagnosis is something that we actually, ace, and because everything later starts from this routing only, you know. It's the inspection phase. Later onwards, the treatment or the solutions can be provided if the problem is assessed well. Because I have been through, this in my family also. I've gone through cases which did for a very long time. The diagnosis was a big impediment in the way. So that's one where I would like you to just elaborate or give us some sort of a contentment that, maybe technology is going to be aiding in that zone as well, or it has been doing it. Any project that you think you're extremely proud of up till now? And having said that, when it comes to now making Indus a paperless and, achieving all these milestones that you did, what is now your vision? What is the next thing coming up? What is the next goal? Since we all know that whether it's me, whether it's you, whether it's anybody, we are all work in progress. So even after getting what you did, even after being on the global stages, you still must be having another goal in your mind. So what is coming up next? What is the vision? So part of your first question, actually. Yes. What I usually say, as a software developer, we just develop an application and we were so proud of it. ہم نے بنا دی application and that was because of اللہ تعالیٰ وہ it's working. and ہمیں یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تیر نہیں مارا تھا. ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا, اللہ کی مدد سے وہ چل پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا. لیکن جو تیر ہم نے مارا نا, جس کو میں کہتا ہوں ہم نے واقعی ایک تیر مارا,
وہ ایک اپلیکیشن ایسی بھی ہے کہ جو ہم نے واقعی تیر مارا ہے. وہ کیا ہے, میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں پیکس کے نام سے, PACS, پیکس کے نام ہے, پکچر آرکائیونگ کمپریشن اسٹوریج کہلاتا ہے. پکچر آرکائیونگ کمپریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو میں بات کو سوری لمبا کر کے سمجھاؤں گا لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پیکس کی کاسٹ ڈپینڈ کرتی ہے دو چیزوں پر. ایک تو موڈیلٹیز, یعنی موڈیلٹی کا مطلب ہوتا ہے ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, انجیوگرافی, جو امیجنگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا نمبر آف یوزر لائسنسز کے اوپر, کتنے لوگ اس کو ایکسیس کریں گے. ان دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہوئے اس کی کاسٹ ڈپینڈ کرتی ہے. 2006 میں جب ہم نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا, تو 2007 میں, تو اس وقت ہم نے جب اپنا سسٹم لانچ کیا تو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ آ گیا کہ ہم پیکس کیسے لے کر آئیں گے. بہت ساری پیکس کمپنیز ہمارے پاس آنے لگی. اس وقت ہمارے پاس صرف 3 موڈیلٹیز تھی, ایک ایکس رے تھا, ایک الٹرا ساؤنڈ تھا, ایک انجیوگرافی مشین ہمارے پاس تھی. 3 چیزیں تھیں ہمارے پاس. اس وقت 2007 میں پیکس کی کاسٹ مجھے ملی تھی 1 کروڑ روپے کی. وی ہیو ٹو گو فار دا 1 کروڑ روپے کا کاسٹ پلس 17% SLA ایوری ایئر. And if there are addition of the modalities or maybe the addition of the users, licenses cost again بڑھتی چلی جائے گی, رینیو کرنے پڑیں گے. تو اب سے سمپل میتھس, 3 موڈیلٹیز, 1 کروڑ روپے, 17% کا SLA, آج 2025 ہے, لگا لیں کتنے پیسے خرچ ہونے ہوا ہے. سمپل میتھس ہے نا. ہم نے کیا کیا, ہم نے بڑا سوچا اس کے اوپر کہ یہ کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین بائی دا ہیلپ آف اللہ ہمیں یہ سافٹ ویئر ود زیرو منی اسپینڈ خود بنا لیا. اس وقت میرے پاس 85 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا ہے امیجز کا. اور یہ اوریجنل کہاں, یہ کہاں ہوتا ہے, یہ پیکس کہاں کی مینوفیکچرنگ ہے؟ یہ خود بنایا ہم نے, کوئی مینوفیکچر. یہ تھا کہاں کا؟ مختلف جگہوں پہ تھے. And these are like international companies and you know even local ones. Mostly international companies, mostly international, کچھ لوکل پارٹنر بھی تھے ان کے. Right. لیکن وہ ہمیں جو کم از کم کاسٹ ملی تھی وہ 1 کروڑ روپے کی تھی, اور ہم نے وہ زیرو منی اسپینڈ خود بنا لیا. وہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. جو اسٹوریج کے اوپر پیسے خرچ ہونے تھے وہ اس کے علاوہ اس میں بھی ہونے تھے, اس میں بھی ہونے تھے. And now you are worthy of 1 crore. اب ہم 17 سال 18 سال سے وہ سسٹم چلا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وہ سسٹم فول پروف چل رہا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. ہمارے پاس اس وقت آج انڈس ہاسپٹل میں, جیسے میں نے آپ سے کہا موڈیلٹیز کے اوپر نمبر پڑتا ہے جی, اس وقت ہمارے پاس صرف 8 تو ایکس رے مشین ہے, ہمارے پاس مور دین 12 الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, ہمارے پاس 2 انجیوگرافی ہیں, ہمارے پاس CT اسکین MRI کے 2 وہ موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ اینڈوسکوپی موجود ہے. پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ فلوروسکوپی موجود ہے. آپ نیم اٹ اینڈ گیٹ اٹ, وٹ ایور یو ریکوائرڈ ان امیجنگ میکینزم, ECG, ETT, ایکوکارڈیوگرافی, ایوری تھنگ از پارٹ آف دیٹ پیک سسٹم. Every single data is going to the PACS images servers, and user is able to see the data, their images right on their desk. They don't need to go anywhere else to see the patient images. وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو ایون موبائل کے اوپر آپ پیشنٹ کے ایکس رے دیکھ سکتے ہیں. That's developed by internal IDT. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, میں نے یہ سافٹ ویئر عید کے دن بیٹھ کے بنایا تھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ 2007. ہم نے یہ سافٹ ویئر عید کے دن بیٹھ کے بنایا تھا. اس سال اتفاق سے عید پہ کچھ تھا, کچھ کرنے کو نہیں تھا, تو ہم نے یہ سافٹ ویئر کا پورا میکینزم کھولا تھا. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس کی وجہ سے میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں, آپ یو کین انڈرسٹینڈ دا نمبر آف. No, I can. My next question was exactly this, that you know, because what you're dealing with in healthcare, like you mentioned, that you're getting direct. It's a very fulfilling prophecy, because you're dealing with lives of people. And my next question was exactly that, and you have already answered it. That one thing that you have actually, that one example, that one milestone, one achievement that have really impacted or is going to impact the lives of people, because you're actually dealing with, you know, even if you are in information in whichever category, I think all stakeholders apparently in the healthcare sector in one way or the other are dealing with life and death. You know, so anything that you do is actually going to translate in these two things. جو تھوڑی دیر پہلے دعاؤں کی بات کر رہا تھا, جی بالکل وہی تھی, یہ وہی چیز ہے. یہ وہی چیز. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا, یا what exactly we are doing right now. We are going, we realize کہ ہم نے جو 2007 میں اپلیکیشن بنائی تھی, اب وہ اس کا چینج کرنے کا ٹائم آ گیا. تو ہم نے کیا کیا کہ 2020-21 کے اندر ہم نے یہ we start planning our next version of HMIS,
So whatever we have learned from 15 years of application running, so we actually grab all those information, we just make it on a table, اور ہم نے بالکل اسکریچ سے اپنی نیا HMIS کا ورژن لکھ دیا, پورا کمپلیٹلی دوبارہ لکھا, پورا 100% پوری اپلیکیشن دوبارہ بنائی ہے with the understanding of data sciences, with the understanding of artificial intelligence, with the understanding of research, which wasn't there earlier. It was not there at that time because اس وقت تو ہم کچھ اور ہی کر رہے تھے نا. تو ابھی جتنی ایڈوانسمنٹس ہیں وہ انٹیگریٹ ہو گئی. اب ہم نے یہ کہا کیونکہ ہمیں اب 14 اسپتال ون کلاؤڈ سسٹم کے اوپر چلانے, کیونکہ ہمارا اپنا کلاؤڈ ہے اس پہ ہمیں چلانے. پہلے ہم نے کچھ اور طریقے سے بنائی تھی, اس وقت کچھ اور سوچ تھی. 2005 میں ٹیکنالوجی اور یوز ایکچولی اوریکل 6i ہم نے استعمال کیا تھا فرنٹ اینڈ پہ, بیک اینڈ پہ اوریکل پہ کیا تھا. تو اب ہم نے کہا کہ اب ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, اب لوگ اپنے موبائل کے اوپر اور ٹیبلیٹس کے اوپر اور ان چیزوں سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں اپلیکیشن اس طریقے سے ڈیولپ, تو ہم نے پورا کا پورا ایک تھنگ پورا 2 سال لگائے صرف اس کو سوچنے میں کہ یہ نیا HMIS کی شکل کیا ہوگی, کیسے بنے گا, کیسے, جس میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا ایک کور گروپ ہے جو بیٹھ کے روز ہی سوچتا ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے اس میں اور اس طریقے سے کیا جائے گا. پھر ہم نے پورا الحمدللہ ایک HMIS کو پورا ریویمپ کر دیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ریویمپڈ اپلیکیشن ہے وہ ہماری جو نئی بلڈنگ ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے اس کے اندر ایمرجنسی کے اندر, فیملی میڈیسن کے اندر ہمارے فرنٹ آفیسز سارے, اور ہم اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ سے ہم اپنا کنسلٹنگ کلینک اینڈ ان پیشنٹ دونوں وہ ہم چینج کر رہے ہیں. پوری اپلیکیشن چینج ہو جائے گی, وہ دے آر ناؤ سوئچنگ ٹو دا نیو ورژن. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ابھی سب. So apparently what you're trying to say is that, and this is what I wanted to understand, that there is a certain level of resistance towards technology even today when it comes to the Pakistani market. You know, unko lagta hai ki technology is not reliable, you know, and this over reliance and over dependency on technology, particularly when it comes to healthcare, is going to take you nowhere. You at least have to strike a balance. Yeah, okay, fine, to a certain extent you can, but now when you talk about and you look at embodiments like a paperless hospital, do you think there are absolutely no risks when it comes to over-dependency and over-reliance on technology, particularly in healthcare? Or do you think that hospitals should strike a balance? Or do you think that there are 100 risks involved? There are risks, right? Definitely there are risks involved. And I've seen good hospitals shuffling the data as well. There has been There are risks involved. There is wrong floating of data. My uncle got a different report altogether because he had the same name as another of another person. So you know the names were similar. The demographics were completely different. And one report was obviously a very sort of critical report. The other was completely normal. یہ تو رسک ہر وقت انوالو ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ان کو اوور کم کرنا پڑتا ہے. ہم ڈبل چیک کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا جو پیشنٹ, جب ایسا ہمارا پیشنٹ آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بینڈ لگا ہوا ہوتا ہے, اس پہ QR کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے. جی. اگر فار ایگزامپل مجھے ایک پیشنٹ کا بلڈ سیمپل کلیکٹ کرنا ہے, جی, وہاں سے شروع کرتا ہوں. بلڈ سیمپل کلیکٹ کرنا ہے, ہمارا بڑا سمپل سا سسٹم ہے. ہمارا جو آدمی ہے, جو لیب کا آدمی سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے, اس کی جیب میں 2 چیزیں رکھی ہوتی ہیں. ایک اس کے پاس ایک موبائل رکھا ہوا ہوتا ہے, اور ایک اس کے پاس ایک اتنا چھوٹا سا پرنٹر رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ آ کے پیشنٹ کے سامنے آتا ہے, وہ پیشنٹ سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا شکیل صاحب آپ کا نام کیا ہے, آپ سے پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے. وہ اپنا نام بتائیں, اب آپ اپنا نام پورا بتائیں گے. اچھا آپ کے فادر کا نام کیا ہے, تو آپ اپنے فادر کا یا ہسبینڈ کا نام پوچھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں پیشنٹ کے ہاتھ میں لگے ہوئے بینڈ سے. ہمارا جو موبائل لے کے آتا ہے وہ ہمارے موبائل بینڈ کو اسکین کرتا ہے, اور اس کے موبائل کے اوپر یہ آ جاتا ہے یہ پیشنٹ کون ہے, اور یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اسے کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں, ٹھیک ہے, کتنے ٹیسٹوں کا سیمپل کلیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جتنے بھی ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل 3 ٹیسٹ بنے کرنے, تو 3 جو پرنٹر ہوتا ہے وہ ایک بلوٹوتھ پرنٹر ہے, اتنا چھوٹا سا پرنٹر ہوتا ہے. اس پرنٹر کے اوپر سے 3 لیبل نکلتے ہیں, اور ہم اسی وقت کنٹینر کے اوپر وہ لیبل لگا دیتے ہیں. دیر اینڈ دیر ہو رہا ہے وہ کام. اب پیشنٹ سامنے ہے, کوئی غلطی ہونے کے چانسز نہیں. ہم غلطی کا کوئی کہتے ہیں افورڈ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. وہ اسی وقت پیشنٹ سے وہ لیتا ہے, وہ سیمپل کلیکٹ کرتا ہے. سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد اس سیمپل کا ٹائم ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ یہ سیمپل کس وقت لیا گیا. اب وہ سیمپل پیچھے گیا, پروسیس ہوا, رپورٹ بن کے آئی. اب جو رپورٹ رکھائے گی وہ پیشنٹ کے پروفائل کے اوپر لگی ہوئی ہے. چونکہ یہ سارا کا سارا سسٹم آٹومیٹڈ ہے, دیر از نو ہیومن انٹریکشن. جو پیشنٹ کا سیمپل گیا, وہ لب میں لگا, وہاں سے ہوا, وہ سب ڈیٹا آٹومیٹکلی اسی پیشنٹ کے آدھار نمبر کے ساتھ, جس کو کہ اس نے اسکیننگ کرتے وقت کنفرم کیا تھا کہ یہ شکیل اختر
فادر آف سعید وسیم میاں یہ پیشنٹ ہے, اس نے پہلے وربلی بھی کنفرم کیا, پھر اس نے اس کو بار کوڈ سے بھی کنفرم کیا, ڈبل چیک کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ ڈیٹا, لیکن اس میں رسک پھر بھی انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے, چونکہ آٹومیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے, اگر آپ کا پروسیس صحیح ہے اور چیزیں آپ کی صحیح کام کر رہی ہیں تو امید یہ ہے کہ یہ غلط ڈائریکشن میں نہیں جائے گا. جہاں مینول انوالومنٹ ہو جاتی ہے, جب آپ اس کو کوئی کاغذ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں غلطی ہونے کے چانسز وہی ہوتے ہیں جو ابھی آپ نے کہا کہ سیم کائنڈ آف. شکیل اختر دنیا میں 2000 ہوں گے, ہمارے اسپتال میں 3 ہیں, ہمارے اسپتال میں 3 شکیل اختر ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ شکیل اختر 3 ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں جو ہماری ڈبل آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہم لے کے جا رہے ہیں. اب ہم اس کے اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں, ہم ایک اور نیا چیز لے کے آئے, میں آپ کہتا ہوں پیپر آؤٹ کر رہا ہوں, ہمیں اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی پکچر لیں گے اور ہمارا سسٹم یہ بتائے گا کہ یہ شکیل اختر ہے. دس از دا نیکسٹ تھنگ وی آر گوئنگ ٹو ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت جلدی ہم یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, ابھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. بالکل, وہی میں کہہ رہا ہوں پیپر آؤٹ کر دیا. لیکن یہ کہ اس طرح سے ہم ڈبل چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ کا ڈیٹا صحیح جگہ پہ جائے. تو سر یہ کامن چیلنجز کو میٹیگیٹ کرنے کا ایک is it like a constant thing altogether? It has to be consistently done? Constantly. Every day. تو آپ لوگ when it comes to, and this is important because my focus is towards the vocational aspect of people and human resources coming towards Indus in the near future. How much Indus contributes towards training of not just of the clinical staff on digital systems, but any resource that enters Indus? How much do you invest in training of your resource? We have a complete training mechanism. Right. ہمارے پاس ہر لیول کے کمپیوٹر, اگر چاہے آئی ٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ لیول کے پر پراپر ٹریننگ پلانز موجود ہیں. ہمارا پورا سال کا کیلنڈر نکلتا ہے, ایچ آر بیسکلی مینٹین کرتی ہے. وہ ٹریننگ نرسز کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایون ٹرینڈ نرسز کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ریوائز پروگرامس بھی ہوتے ہیں. پھر ہمارا ایک ووکیشنل ٹریننگ کا ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے ہمارے پاس. وہاں پر بہت سارے ٹریننگ وہاں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے اوپر لوگوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک وہ ہوتا ہے آئی ہوپ کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے. آئی ہوپ پروگرام کے اندر ہمارے پاس مختلف اسکولوں کے اور بچے اور اسکول یونیورسٹیز کے بچے بھی آتے ہیں, تو ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پورا ایک ہفتے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو لائف سیونگ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں, ان کو ایون اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو کس طرح کریں گے, بہت سارے اس میں اسٹیپس ہیں. ان بچوں تک کو ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس, اور پھر اس طرح کے ریفریشرز بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ادر دین آئی ٹی تو یہ ہوتا ہے. لیکن آئی ٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آئی ٹی میں اگر فار ایگزامپل آپ نے جوائن کیا ایز اے ڈاکٹر, تو ہمارے پاس آپ کو کچھ ٹائم گزارنا آپ کے لیے مسٹ ہے. اس کے بغیر آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورڈ نہیں ملے گا, اور یوزر آئی ڈی پاسورڈ کے بغیر آپ ایکسیس نہیں کر سکتے کسی چیز کو. ٹھیک ہے, ہمارا سمپل فارمولا ہے. آپ آئی ٹی میں آئیں گی, آپ کو پراپر ٹریننگ دی جائے گی, ہم آپ کو دیکھیں گے آپ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر ہیں, آپ فار ایگزامپل اب آرتھوپیڈک سرجن, تو آپ کے رائٹس الگ ہیں, آپ کی چیزیں الگ ہیں. ہمارے پاس پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ جن کا کس کو کیا ٹریننگ کرانی ہے ہم آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کے طور پہ آپ کو ہم ٹرین کریں گے, آپ کی اپنی چیزیں بتائیں گے, اس سب چیزوں کی پریکٹس کروائیں گے. 1 سے 2 دفعہ آپ کو بلوائیں گے, 2-3 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ پہلے وربل بتائی جاتی ہے, پھر ان کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان سے 2-4 سوال کیے جاتے ہیں, کائنڈ آف اے ٹیسٹ. اگر آپ نے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا تو آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورڈ ملے گا, دین یو کین ایکسیس دا سسٹم. ادروائز ایون بینگ اے کنسلٹنٹ, ایون نارمل سینئر ڈاکٹر, اصولاً ہم کسی کو بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں مجبوراً کسی کو دینا بھی پڑ جاتا ہے, لیکن جنرلی ہم پہلے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم میں ہمارے لیول پہ آ گیا, اس کو اب کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اچھا, پھر دوسری ایک بات ہے, اب جا کے 15-18 سال کے بعد ایک جو ہمیں ایک بینیفٹ ہو گیا وہ یہ کہ ہمارے ٹرینڈ یوزر بہت ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو آلریڈی بہت ٹرینڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر چلا بھی گیا تو اس کے ساتھ ہی 15 لوگ کھڑے ہوئے جو اس کو بتاتے ہیں یار اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو. اب آج کل جنریشن چیٹ بک کی, چونکہ چیٹ جی پی ٹی کی اور فیس بک کی جنریشن آج کل جو ہے وہ ویسے ہی کمپیوٹر سے بہت ٹھیک ٹھاک, میرے زیادہ اچھا کی بورڈ چلا لیتے ہیں, تو وہ ڈیفیکلٹی ہمیں نہیں ہوتی. تو ایسے بہت سارے ٹرین ڈاکٹرز ہیں جو اپنے طور پہ خود ہی لوگوں کو ٹرین کر دیتے ہیں. فارمیسی میں چلا گیا کوئی, فارمیسی میں لوگ خود ہی بتاتے ہیں یار یہ سسٹم ہے, اس میں ایسے ایسے کرتے ہیں. تو بہت ساری, اب میرا کام تھوڑا سا آسان ہو گیا, کم نہیں ہوا ہے, آسان ہو گیا.
लेकिन ये कि उनका ट्रेनिंग प्लान अपनी जगह रहता है, वो जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक And then is there like a, because obviously there must be an evaluation that they know it, that that's why they're going to get the access to आखिर it. में सवाल पूछते हैं तो उनसे. questions होंगे या कोई test से go through उनको करना पड़ेगा. Exactly. When it comes to ensuring the system uptime and considering that integrity is very, very well maintained in these environments, what is the mechanics that Indus uses when it comes to ensuring that, system uptime and aapki jo, where it comes to, the integrity related to patients in particular, that is very well incorporated when it comes to technology. ये environments secure हैं या it is या आपको लगता है कि if like I cannot, being a doctor, get access to any patient that I want to. These are very. मैंने आपको शुरू में बताया कि it's basically privilege based system. Whatever the designation or the level you have, we have actually हमारा जो medical directorate है वो उसके साथ बैठ के हमने एक पूरा एक चार्ट किया हुआ है कि हमने किस यूज़र को, किस लेवल के यूज़र को क्या चीज़ की प्रिविलेज देनी है. हमने ये चार्ट डाउन किया हुआ पहले से, और वो चेंज होता रहता है. कभी कभी कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं. ठीक है. और यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है. साल के तौर पर कोई ऐसा सर्जन आ गया जो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ में काम कर रहा है, तो हमें कुछ चीज़ें एडिशन करनी पड़ती है. वो ऑलरेडी प्रोसेस बना हुआ है पूरा. अब आपको सिर्फ एक्सेस वही चीज़ों का मिलेगा जिस एक्सेस में जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत है. राइट. या मेडिकल डायरेक्टरेट से कहा गया है कि अब अप्रूव आ गया कि इनको फला चीज़ का एक्सेस देते हैं. पहली चीज़ तो ये क्लियर है. तो लिहाजा आप उधर तो जा ही नहीं सकते. अब हम एक नई चीज़ कर रहे हैं. अब एक जो पेशेंट कंसेंट की मैं बात कर रहा था, अब हम ये भी कर रहे हैं. उसके अंदर हमने एक हमारा जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने कुछ चीज़ों को हमें उसमें डलवा रहे हैं. मिसाल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका साइकोलॉजिकल जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी अवेयरनेस एक स्पेसिफिक डॉक्टर्स के पास ही होनी चाहिए. राइट. ये HIPAA कंप्लाइंसेस का एक रिक्वायरमेंट भी है. ठीक है. तो हम इस तरह के प्रोसेस अब हम बना रहे हैं, जो हम नए HMI जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम ये चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक मेडिकल रिकॉर्ड की चीज़, मतलब आप डॉक्टर हैं लेकिन आप फला टेस्ट या फला ट्रीटमेंट को नहीं देख सकते. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. अच्छा. पहले हमारे जहन में ये नहीं था. लेकिन अब हम इस तरह की चीज़ें भी करते. तो आपके जो सवाल का जवाब है वो ये कि हमारे पास तो हर लेवल के बंदे के लिए एक प्रिविलेज उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है. मुझे किस चीज़ की चीज़ अलाउड है, चाहे वो पेशेंट का डेटा हो किसी भी फॉर्म में, रिपोर्ट की शक्ल में या पेशेंट के डायरेक्ट इनकाउंटर की शक्ल में, हम उसको डेटा को रोकते हैं. उसको स्पेसिफिक डेटा ही सिर्फ दिखाया जाता है. And it's very important and the reason that we are elaborating on the entire ecosystem of healthcare sector is primarily because the young audience today needs to be very well versed with what to expect from a certain sector that has now reached a level of digital excellence and now is picking up the pace and creating enough room for IT specialists to very, seamlessly and comfortably settle in this sector and look at this sector as their next go-to as well. So, as a whole, I would just want to close this conversation. We have touched base on a lot of areas. Now, a lot of Gen Zs will be listening to you. A lot of young graduates will be listening to you. A lot of professionals. You having a very impressive career trajectory, working in different ambits, different sectors, different specialized areas. From the mindset of a leader, what are the essentials to keep in mind as a leader in any capacity? Because we need to keep those notes as well. And then what should the next generation, which we call the Gen Z or the Gen Next, should keep in mind when they are looking towards their very first vocation in the industry? We might have made certain mistakes which we don't want to kind of like them to make. And now, since you have studied the young generation to a very considerable extent,
you have known them, you periodically meet a lot of students. What, in a nutshell, you would like to give a final piece of advice, whether they are coming towards a health sector? So if they're coming towards a health sector, then what should be the mindset like? And otherwise, because a lot of students will now be moving towards their very first internship, their very first industrial exposure. How to look at vocation, and what is Indus also doing in areas of career development, in areas of vocational development, skill development of these students, so that we as a university can collaborate actively in future with, embodiments and legacies like Indus, and work towards the betterment of the youth. Coming back to your question, first part of the question actually मैं आपका पूरा सवाल भूल गया. हाँ. Can we just redo again? Yeah. So we'll not capture this. Vocation, right? Students moving towards their very first vocation. Students looking at healthcare sector as their go-to. Whether it is irrespective of the background they're coming from. Yeah, leadership, okay. Irrespective of the background they're coming from, and then leadership, and then you being a team lead. What is the ethos? Yeah. First part of the question is basically, that's interesting, by the way. The first part is basically, you need to learn to become we, then I. Yeah. ठीक है. सबसे पहले तो आप जो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है ना, मेरे ख्याल से वो है टीम बिल्डिंग. कि आप टीम कैसे बनेंगे. अब आप ज़रूरी नहीं कि आप टीम के लीडर ही हो, आप टीम का पार्ट भी हो सकते हैं. और एक दिन मतलब व्हाट आई से इज कि टीम का पार्ट हो और टीम का लीडर बनने में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता. वन डे यू विल बी लीडर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ द टीम. तो जब आप पार्ट ऑफ द टीम को होंगे तो आपको पता चलेगा लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और लीडर को समझ में आएगा टीम की सोच क्या होती है. ठीक है. जब टीम की सोच, क्योंकि वो खुद नीचे रह चुका है. मैं अगर ऐसे प्रोग्रामर काम कर चुका हूँ तो मुझे आज CIO के तौर पे पता है प्रोग्रामर को किस किस्म के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यू नीड टू लर्न द वर्ड वी देन आई. दैट्स द थिंग. सेकंड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर आपने एक सर्टन पैटर्न के ऊपर चलते रहे तो आप डेफिनेटली कामयाबी तो फिर भी मिलेगी, चीज़ तो फिर भी अचीव हो जाएगी, लेकिन वो अचीवमेंट का मज़ा नहीं आएगा जो आप आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं. जैसे मैंने अपनी पूरी कन्वर्सेशन में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए ऑलरेडी कि जब हमें कोई चैलेंज आता है तो हम क्या आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं. जैसे पैक्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें लोगों को हायरिंग करने की बात कर रहा था. चैलेंजेस मतलब जैसे हमने कीबोर्ड गेम की मैं बात कर रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. ठीक है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगती है, देखिए बीइंग अ लीडर यू हैव अ विजन, यू नीड टू डू समथिंग. आपने कुछ टारगेट बनाया होता है, कुछ सोचा होता है कि मैं कल 10 साल के बाद मुझे ये चीज़ हिट करनी होती है. तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी टीम को ये बताऊंगा नहीं क्लियरली ये मेरा विजन क्या है, ये मेरा विजन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे अपने विजन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम के हर बंदे को बताना पड़ेगा. और एक दफ़ा नहीं बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा. अगेन एग्जांपल देता हूँ, हम लोग सैटरडे को अमूमन हमारा फर्स्ट सैटरडे यूजुअली हमारा वर्किंग सैटरडे होता है और कैजुअल डे होता है. हम उस दिन एक वॉइस ऑफ IT के हिसाब से के नाम से एक छोटा सा इवेंट करते हैं. अच्छा. हम बैठ के गपशप करते हैं. और उसमें बहुत सारी कुछ हम उसमें लोग जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उनको बकअप भी करते हैं बहुत सारी. लेकिन मैं उस सबसे आखिर में एक बात ज़रूर रिपीट करता हूँ कि हमारा मकसद क्या है. जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, हमारा मकसद, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब मैं अस्पताल के अंदर आता हूँ, गाड़ी पार्क करने से लेके अपने ऑफिस पहुँचने तक मेरे रास्ते में बेशुमार पेशेंट नज़र आते हैं. और मैं हर पेशेंट को देख के ये सोचता हूँ कि मैं इसके लिए काम करता हूँ. मैं अपनी टीम को ये विजन रोज़ याद दिलाता हूँ. एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ आई ट्राई टू रिपीट. हालांकि अब वो बोर हो चुके हैं मेरी, शायद बोर हो गए होंगे मेरी वो कन्वर्सेशन बाबा सुन के, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, तो वो क्या है, विजन, और बार बार याद दिलाना ताकि हम लाइन में रहें, लाइन से दर्जा ना निकल जाए. ठीक है, एक तो ये चीज़. तो लिहाजा लीडर बनना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लीडर रहना बहुत मुश्किल काम है कि लोग आपको अच्छे लीडर के तौर पे याद रखें. मैं जिस लीडर को फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि पूरी कुर्रे अर्ज़ के ऊपर सबसे बेस्ट लीडर था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے, اگر آپ چھوٹی سی اگزامپل اگر آپ اس طرح سے لے لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کفار سے کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ادھر سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو تم کیا کہو گے, تو ان سب نے کہا, نہ تو اس وقت نہ اسلام کی بات ہوئی تھی نہ کسی اور چیز کی بات, نہ کسی کو یہ پتہ تھا کہ یہ نبی آخر بن چکے ہیں, تو نبی آخر اناؤنس ہو چکے ہیں, دا رائٹ ورڈ ایکچولی, ٹھیک ہے, نبی آخر تو پیدائشی طور پہ, تو انہوں نے کیا بولا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں, ہم آپ کی بات کا یقین کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو میں نے سیکھا اس سے کہ لیڈر کے اندر اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی جس سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے طور پہ یاد رکھیں, بالکل پتہ چلے کہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, جو غلط نہیں کہہ رہا. آپ مینوپولیشن نہیں کر رہے ہوتے, آپ ایز اے لیڈر آپ ہم چیزوں کو توڑ مڑو کے نہیں پہ, سیدھی اسٹریٹ بات کرتے ہیں, کلیئر بات کرتے ہیں. تو سر یہ کانفیڈنس کیسے آئے گا دوسرے میں آپ کی بات کا, مطلب جب آپ صحیح بات بتائیں گے تو خود بخود آئے گا. That means you have to practice also what you preach. You have to walk the talk yourself first. اور نہ صرف یہ نہیں کہ میں صرف انڈس ہاسپٹل میں بڑا صادق اور امین بن کے رہ رہا ہوں, نہیں, مجھے اپنی پرسنل لائف میں بھی ایسا کرنا پڑے گا. بالکل. مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ایسا کرنا پڑے گا. مجھے اپنے ریلیٹیوس جو اپنے جو ہوتے ہیں نا ارے یار والے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کرنا پڑے گا. آئی نیڈ ٹو بی چینج ان دا ہول سسٹم آف مائنڈ. مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے رہنا پڑے گا, مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طریقے سے بات کرنی پڑے گی, چیزوں کو اسی طرح مجھے اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ بھی ہر چیز میں کرنا پڑے گا. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کوئی ایکٹنگ کرنے والی چیز نہیں ہے. آپ ایکٹ کر کے لیڈر نہیں بن سکتے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ بائی نیچر بنایا جاتا ہے. آپ کو لیڈر لوگ تسلیم کرتے ہیں, آپ کو لیڈر ایکسیپٹنس کرانی نہیں پڑتی. آج الحمدللہ رب العالمین میرے ساتھ اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھ سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اگر وہ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں میرے پیچھے بھی, آئی ہوپ سو, تو مجھے یہ میری کامیابی ہوگی کہ اگر مجھے کوئی, میں عموماً اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر 23 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ رہتے ہیں, اگر ان سارے لوگ میرے انتقال کرنے کے بعد اگر مجھے پوری کائنات میں سے کسی ایک انسان نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ وہ اچھا انسان تھا, تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو میرا صرف یہ کہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے چلتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ لیں, بڑا سمپل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی اس کے اندر, اف دین ایلس نہیں تھا اس میں, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر میں یوں کروں گا تو یہ ہو جائے, نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے, اس طرح ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, یہ ایسا نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ ایسے ہوگا, اس کو یہ کرنا. اور پھر سب اپنی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا وہ ذرا ایک نظر دیکھ لیں. آپ اوروں کو دیکھ لیں, چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات تو بہت بڑی ہے, ہم آ جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں, دنیا کے لیڈرس کو دیکھ لیجیے. بہت سارے لیڈرس کا نام لینا نہیں چاہتا, لیکن ان کو دیکھ لیجیے. آپ قائد اعظم کو میں قائد اعظم کی ایک سینگ کو بہت فالو کرتا ہوں. انہوں نے قائد اعظم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ آف ٹیکنگ ڈیسیجن, آئی ٹیک ڈیسیجن اینڈ آئی میک اٹ رائٹ. I take the decision. I jump and then figure out a way. Exactly. Yeah. تو مجھے مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر میں نے جو میں نے ڈیسیجن لیا پھر میں اس پہ کھڑا بھی رہوں گا. بالکل. کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ ایسا ہم کریں گے تو ایسا کریں گے اور ایسا ہو جائے گا, اور ہو جاتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ 40 سال کا, میرا 39 ایئرس کا میرا ورکنگ ایکسپیرینس ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. صرف اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھیں, ایمان کر کے تو لے کر آئیں, کوشش تو کریں, تو پھر ہے نا اللہ کے ساتھ کرتا ہے پورا, وہ کرتا ہے پورا. Thank you so much, sir. I think this was, I'm not leaving on just a high note, on a spiritual note with you. So thank you so much for an extremely fruitful and very, very enriching. It was, I think we are just emotionally and spiritually charged with this conversation also, because what you have been contributing to the society at large, I think God has already bestowed a lot of His blessings on you and privilege on you, and it is an ultimate privilege for us to take even the slightest bit of what we possibly can from your contribution towards the society and in our lives. So thank you so much once again. I had a fantastic time. I think this is going to go down
in my life in different ways. So, and this is something that is going to be very memorable for not just me, but to a very vast and expansive audience that is listening to you. So thank you so much, and I am extremely grateful. Thank you very much for having me here. Inshallah, alhamdulillah, I learned a lot from your talk. मैं सिर्फ आखिर में एक बात ज़रूर, मैं अमूमन अपनी यूनिवर्सिटीज़ और जब मैं कभी कहीं जाता हूँ, बच्चों में ख़ास तौर पर, मैं उन सबको एक बात बताता हूँ कि जब इंडस हॉस्पिटल पेपरलेस हुआ था तो हम काफ़ी सारे लोग हमें विजिट किया करते थे, और बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर के लोग भी आते थे और वो देखते थे हमारा सिस्टम। एक साहब हमारे पास आए थे डेट बैक 2008 की मैं वो बता रहा हूँ। 2008 में वो साहब आए और कहने लगे कि शकील साहब, मैं वो पूरा अस्पताल में घूमे। बाय प्रोफेशन ही वाज एन एनेस्थेटिस्ट, ही वाज यूएस पाकिस्तानी, तो अमेरिकन उनकी वो नेशनलिटी की होता है, लेकिन कहने लगे मैं हर साल पाकिस्तान आता हूँ और पाकिस्तान में मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार रहते हैं और मैं यहाँ आके सिर्फ बिरयानियाँ खा के जाता हूँ, तो लेकिन इस साल जब मैं पाकिस्तान से जाऊँगा तो मैं ऐसे करके जाऊँगा। तो मैं उनकी बात सुन रहा था, मैंने कहा जी, मैं इस साल पाकिस्तान से जाऊँगा तो मैं ऐसे करके जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी टीम मौजूद है कि जिसने वो काम किया है जो शायद यूएस में भी लोगों ने नहीं किया। मेरे लिए वो जो आप थोड़ी देर पहले आपने अवार्ड्स का जिक्र किया, मेरे लिए वो सारे अवार्ड छोटे हो गए और उस आदमी का एक लाइन, एक स्टेटमेंट जो था वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा था। मैं आमतौर पर आज की यूथ से ये कहता हूँ कि 3 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी एक पाकिस्तानी को ये कहने पे मजबूर कर सकते हैं, वाओ आई एम प्राउड बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ एक 3 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक को ये कहने में मजबूर कर दें अपने किसी काम से, अपनी किसी चीज़ से, क्या हाँ जी हम भी पाकिस्तानी। मैं ये कहता हूँ यूथ को कि let's do something. Yes, and I think this is going to has already ignited us, ignited the patriotism in us. The fact that, whether we like it or not, at the end of the day, this country is your identity, is your ultimate identity. So thank you so much, sir, once again, and I think it has been a great, great pleasure. To the audience, I believe our discourse with the CIO of Indus Hospital today, Mr. Shakeel Akhtar, this discourse must have given you some sort of enlightenment in understanding that how technology, if led with a vision, with a purpose, with faith in intentions and God, can be extremely transformative and revolutionizing, even when it comes to sectors as vital as healthcare. Whether you are a student, whether you are a graduate, whether you are a tech enthusiast, whether you are an inspiring leader in your domain, I hope that this conversation sparked certain ideas and encouraged you to now boldly and confidently find your own footing and your own path towards the future, leading towards something for the community and the society and the people at large. Until the next episode of Career Talks, stay curious, stay inspired, and do something worthwhile in your life. Thank you so much for joining us.